السلام علیکم ویورز. ناول بری بلا ہے عشق بائے روحی فروغ کی یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے. 1999 اکتوبر. اسے سخت الجھن ہو رہی تھی. شاہریز عین اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھا اپنا سر میز پہ رکھے بازو پر ٹکائے اور ایک ٹک اس کا چہرہ تک رہا تھا. اس کی ریاضی کی موٹی سی کھلی کتاب کے اوراق چھت پہ لگے پنکھے کی ہوا سے ہولے ہولے پھڑ پھڑا کر جیسے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، لیکن شاہریز کی ساری توجہ صرف اس کی طرف تھی. کیوں اتنی اچھی لگتی تھی وہ اسے؟ کیا خاص بات تھی اس لڑکی میں؟ اس کی بڑی بڑی ہلکی سی بھوری آنکھیں جن کی پتلیوں کے شیشے میں کبھی کبھی اپنا عکس جھلکتا دیکھنا اسے مدہوش کر دیتا تھا. اس کی یہ لمبی تنی ہوئی گردن جس پر یہاں وہاں بے ترتیب پڑی ریشم سی ملائم لٹیں اسے پاگل کیے رکھتی تھیں. یہ گلابی گالوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ پر پڑ جانے والے وہ چھوٹے چھوٹے سے گڑے جن کی گرداب میں ڈوب کر مر جانے کی خواہش اس کا دل شدت سے کرتا تھا. نہیں، کوئی ایک چیز نہیں، وہ اسے پوری کی پوری اچھی لگتی تھی، سر تا پیر، اپنے نک چڑھے مزاج اور نخروں کے ساتھ، پوری کی پوری. اس نے بہت دیر بعد پلکیں جھپکتے اور اس فیصلے پر پہنچتے ہوئے اپنے چہرے پر پھیلتی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سوچا. کیا ہے شاہریز، کیوں پڑے ہو اس طرح؟ سدھر جاؤ. اپنی کتاب میں منہ دیے ہوئے اس نے ہونٹ بھینچ کر کہا. اس کی کنکیوں کی زد میں شاہریز کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کیسے نہ آتی بھلا؟ وہ سخت بیزار تھی. کیا کر رہا ہوں یار، خاموشی سے تو بیٹھا ہوں، تمہیں تنگ تو نہیں کر رہا نا ذرا سا بھی؟ دیکھ ہی تو رہا ہوں. شاہریز کے معصوم سے لہجے اور ذرا سی مخموریت کے ساتھ کہی جانے والی یہ بات بالآخر اس کے تن بدن کو سلگا گئی. اس نے دھڑ سے اپنی کتاب بند کی اور رخ شاہریز کی طرف کرتے ہوئے کہا. کیا کر رہے ہو؟ پچھلے 20 منٹ سے اسی پوزیشن میں بیٹھے اپنا اور میرا تماشا لگا رہے ہو ہر آنے جانے والے کے سامنے. اس نے بات ختم کرنے کے بعد ایک تو لمحے شاہریز کو کڑی نظروں سے گھورا اور ایک گہری سانس بھر کر پھر کتاب کھول لی. شاہریز نے اب کونی کے اوپر رکھا اپنا سر اٹھا کر چاروں طرف نظر ڈالی. کالج کی لائبریری میں اس وقت الو بول رہے تھے. کلاسیں ختم ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی. سوائے ان کی طرح کے اکا دکا بور لوگوں کے وہاں کوئی بھی نہیں تھا. وہ جو تھا وہ بھی ان کے آس پاس دور دور تک نہیں تھا. وہ ویسے بھی لائبریری کے سب سے پچھلے کونے کے سب سے ویران اور سنسان علاقے میں تھے جہاں چہل پہل عام طور پہ شاذ و نادر ہی ہوتی تھی. کوئی بھی تو نہیں ہے یار، یہاں کون آتا ہے؟ شاہریز نے اپنی اطراف کا جائزہ لینے کے بعد کندھے اچکا کر کہتے ہوئے دوبارہ اپنی سابقہ پوزیشن سنبھال لی. ایگزیکٹلی یہاں کون آتا ہے؟ اس نے بزاریت سے آنکھیں گھماتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا. اتنی دور آ کر چھپ کر بیٹھنے کا مقصد یہی تھا، لیکن تم سے کہاں چھپا جا سکتا ہے؟ تم تو مجھے 7 پردوں میں سے ڈھونڈ نکالو. شاہریز کے ہر وقت اس کے ساتھ دم چھلا بنے رہنے کی وجہ سے لبنہ اور مونا اب اس کے ساتھ ہونے سے کترانے لگی تھیں. اس کے اسکول کے دوست بھی یوں بھی چھٹ گئے تھے. کالج آ کر پچھلے 1 سوا سال میں بننے والی دوستیاں شاہریز کے طفیل پنپنے سے پہلے ہی اکھڑ چکی تھیں. شروع کی ہنسی مذاق، ہلکے پھلکے مزاحیہ تبصروں کے بعد شاہریز کی اس کے بارے میں بڑھتی ہوئی سنجیدگی اور اس پر اپنا حق جمانے کی واضح حرکات نے لڑکوں کو تو کیا لڑکیوں کو بھی محتاط کر دیا تھا. یور بوائے فرینڈ از سو پوزیسو یار، بات ہی نہیں کرنے دیتا، ہر وقت سر پہ سوار رہتا ہے. لبنہ نے جب ایک دن اسے سیدھے سیدھے یہ کہا تو وہ سلگ کر رہ گئی. شاہریز اس کا بوائے فرینڈ نہیں ہے، کیسے انہیں یقین دلاتی؟ وہ سب ان کی بے تکلفی اور لگاوٹ اپنی آنکھوں سے صبح سے شام تک دیکھتے تھے. اس کے ہاتھ جو الو لگا تھا اور اسے سیدھا اور راضی رکھنے کے لیے وہ ہر روز جو نیا ڈرامہ رچاتی تھی وہ تو کم از کم یہی داستان سناتا تھا. شاہریز دن بدن اس کی دیوانگی میں بے قابو ہوتا جا رہا تھا. لڑکوں کو تو خیر اس کی جان کی بہت نزدیک آنے کی ویسے بھی کوئی اجازت نہیں تھی. لڑکیاں بھی شاہریز کا اس کی ذات پر قبضے کی حد تک چھائے رہنے کی وجہ سے اب اس سے دور دور رہتی تھیں. اس کی بیزاریت اور جھنجھلاہٹ شاہریز سے چھپی نہ رہ سکی. اب وہ اس کے اس پل میں تولا پل میں ماشا مزاج سے کچھ الجھنے لگا تھا. کیا ضروری ہے کہ جب وہ اس کے کام کروانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہو، جب ہی وہ خندہ پیشانی سے بات کرے، اس کی طرف دیکھے، مسکرائے، اور جب وہ اپنی دانست میں اس کی ساری پریشانیاں، ساری فکریں اپنی بہترین اور مفت رضاکارانہ خدمات سے دور کر دے، اس کے ہلکا پھلکا کر دے، تو وہ پھر اس سانچے میں ڈھل جائے، مغرور، نک چڑی اور سرد مہر. کیا چاہتا تھا وہ اس سے؟ بس لگاوٹ اور انسیت کی کوئی بات، محبت بھری کوئی شرارت، اس کے بے قرار اور پاگل دل کو اپنا ہونے اور اپنا سمجھنے کا دلاسا دیتی ایک نظر. کیا وہ اس کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی تھی؟ ویسا کرتی تو تھی. ایسا تو نہیں تھا کہ شاہریز کی اس جنون سے بھری محبت اور لگن کا اسے اندازہ نہیں تھا. وہ جانتی تھی اور اس کے بڑھتے قدموں کو روکنے کے لیے بھی کبھی کوئی کوشش نہیں کرتی تھی. اس کے دل کی لگی کو اپنی مسکراہٹ اور ناز پرور ادا کا نذرانہ بھی دیتی تھی، لیکن صرف اس وقت جب وہ چاہتی تھی. وہ پاگل ہوا جا رہا تھا اور اس پاگل پن کو ہوا دے رہی تھی، ہلکی ہلکی، مدم مدم، لیکن اپنی مرضی اور منشا کے مطابق.
اور یہ بات شہریز کو پریشان کرنے لگی تھی، الجھانے لگی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنی نظریں دوبارہ کتاب پر جمانے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل اب تک اس کے سفید رنگ میں رنگے سراپے میں ڈوبا ہوا تھا، جس کا دوپٹہ اس کے کندھوں سے سرک کر اب ان دونوں کی کرسیوں کے درمیان سرسرا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ شہریز کے اندر دور تک اس کے وجود کی اس دوپٹے میں بسی خوشبو اتر رہی تھی۔ لٹکتے دوپٹے کے ایک حصے کو اس نے چپکے سے اپنی انگلیوں سے چھوا۔ نرم سی ملائم جارجٹ اس کے ہاتھوں میں دبی، جیسے اسے خود بھی اپنا آپ ڈبو دینے کی ترغیب دے رہی تھی۔ شہریز نے بغیر سوچے سمجھے دوپٹہ اپنی ہتھیلی کی مٹھی میں بھرا اور اپنا چہرہ اس کے قریب لا کر جیسے واقعی اس میں ڈبو دیا۔ دھڑ! اس کے برابر میں کتاب زور سے بند ہوئی۔ ایک جھٹکے سے اٹھتی ہوئی اس نے کرسی گھسیٹ کر پیچھے کی اور اپنا دوپٹہ شہریز کے ہاتھوں سے ایک جھٹکے سے کھینچا اور کتابیں سمیٹ کر پیر پٹکتی وہاں سے چل دی۔ یہ سب کچھ اتنی سرعت سے ہوا کہ وہ ہکا بکا بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا، اس کے تیزی سے اٹھتے دور ہوتے قدموں کو دیکھتا، اور کرسی گھسیٹ کر دوپٹہ اس کے ہاتھوں سے جھٹکے سے چھین لینے کے ان 2 لمحوں میں شہریز پر پڑی اس کی وہ شعلہ بار نظر، جس میں غصہ کے ساتھ کچھ اور بھی تھا، ہتک، نفرت۔ مگر کیوں؟ شہریز جھنجھلاہٹ اور غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ بیٹھا سوچتا رہ گیا۔ اگر کبھی زندگی میں اس سے اس کی سب سے یادگار اور پرلطف شام کے بارے میں پوچھا جاتا تو بلا شبہ آج کی شاہ زیب کے ساتھ گزری شام کا ذکر ہوتا۔ جس کنسرٹ اور اس کی متوقع اچھل کود کے بارے میں اس کی رائے صفر تھی، اس نے اسے حیران کن حد تک متاثر کر دیا تھا۔ بلا شبہ اس نوجوان بینڈ کی اور اس کے نوعمر مداحوں کی انرجی دیکھنے اور محسوس کرنے کے قابل تھی۔ ان پرفارم کرتے نوجوانوں کی گائکی، کلام کا انتخاب اور موسیقی سب قابل ستائش تھا۔ آس پاس پہلے نوجوان لڑکے لڑکیاں اور شاہ زیب کی سنگت میں اس نے بہت عرصے بعد یہ محسوس کیا تھا کہ وہ بھی نوجوان تھی۔ اس کی بھی امنگ، جذبے اور ترنگ کی عمر تھی۔ اس سے بھی اس خوش کن ماحول اور پرسرور محفل میں بھرپور حصہ لینے کا پورا حق تھا، مگن ہونے کا حق تھا۔ اس نے اپنے اوپر جو خود ساختہ قدغنی لگائی ہوئی تھیں، وہ بلا جواز اور پابندیاں تھوپی ہوئی تھیں، ان سے نکل کر تازہ ہوا میں سانس لینے اور پچھلا بھول کر آگے بڑھ کر زندگی کو دونوں باہوں میں بھر کر خوش آمدید کہنے کا حق، اور اس نے اس حق کا استعمال کیا تھا، اپنے آپ پہ کچھ حیران ہوتے ہوئے، کچھ شرماتے ہوئے اور پھر کچھ زبردستی کرتے ہوئے۔ رفتہ رفتہ وہ اپنے آس پاس دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کر اچھلتے ہوئے، جھومتے ہوئے نوجوانوں کے رنگ میں رنگ گئی تھی۔ شاہ زیب نے اس کا پورا پورا ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے ایک ایک دھن انجوائے کی تھی، ایک ایک کلاس پر سر دھنا تھا، خوش باش ہو کر، ہر فکر اور ہر نظر سے آزاد ہو کر۔ وہ جب کنسرٹ ختم ہونے کے بعد ٹولیوں کی روم میں بہتے ہوئے باہر آئے تھے تو اتنا رش تھا کہ ان کے لیے ساتھ چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ شاہ زیب نے شاید سوچے بغیر سمجھے تازہ تازہ گزرے ہوئے بے تکلف اور پرلطف جذبات کے زیر اثر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود سے قریب کر لیا تھا، اور یوں ہی اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے بھیڑ میں یہاں وہاں راستہ بناتے ہوئے اسے باہر نکال لایا تھا۔ وہ اس سے ایک قدم پیچھے پیچھے یوں اس کے ہاتھ میں ہاتھ لیے چلتی رہی تھی، جیسے شاہ زیب کے بنائے راستے پر کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ آنکھیں بند کر کے چل رہی ہو۔ راضی برزا باہر نکل کر اور بھیڑ سے کچھ دور آ کر جب انہوں نے سکون کی سانس لے کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا، تب شاہ زیب نے اب ہوئی آگہی کے ساتھ ہی آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ کچھ لمحے عجیب جذبہ سے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے رہے تھے، خاموش، خفیف۔ پھر شاہ زیب نے بالآخر اس خاموشی کو توڑتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا، بہت بہت شکریہ، اٹ واز فن۔ تو نتاشا بھی مسکرا دی۔ پچھلے کچھ گھنٹوں کی بے فکر خوشی اور دل کھول کر ہنسنے بولنے اور اس کے گلابی چہرے کو رنگ میں رنگ دیا تھا۔ دل کی خوشی، مگن اور لاپرواہ سی ہنسی کا لال۔ وہ اپنی عمر سے ویسے ہی کم لگتی تھی، اور شاہ زیب نے کچھ دیر پہلے تک اس کا جو انوکھا اور دل نواز روپ دیکھا تھا، اس کے بعد تو جیسے وہ نوخیز، کھلنڈری سی لڑکی نظر آ رہی تھی، بے فکر، خوش باش۔ کچھ کھائیں؟ میرا تو کھانا عرصہ ہوا ہضم ہو چکا ہے اس اچھل کود سے، قسم سے۔ شاہ زیب نے بڑی مسکنیت سے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے امید بھری نظروں سے دیکھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بھوک تو اسے بھی لگی تھی، لیکن اب کچھ کھانے پینے کی سرگرمی کا مطلب تھا مزید ایک آدھ گھنٹہ۔ 11 ویسے ہی بج چکے تھے۔ اس نے کچھ تامل سے شاہ زیب کی طرف دیکھا تو اس نے جلدی سے کہا، پلیز، میں ہوں نا آپ کو بخیریت گھر پہنچانے کے لیے۔ 11 ہی تو بجے ہیں ابھی۔ ویسے بھی سارا وقت یوں ہی گزر گیا، ڈھنگ سے کوئی ایک بات تک تو ہوئی نہیں۔ مطلب کہ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کہ دل ابھی بھرا نہیں۔ نتاشا کا دل بھی اس پر سحر اور رنگین شام سے ابھی کہاں بھرا تھا۔ کچھ ہلکا پھلکا سنیک لے لینے پر بات بن گئی، اس لیے کچھ ہی دور موجود کیفے کا رخ کیا گیا۔
ٹیبل پر بیٹھنے سے پہلے ہی کیفے کے اندر پھیلی فرائیڈ چکن کی اشتہا انگیز خوشبو سے نہ صرف ان کی بھوک چمک اٹھی تھی بلکہ یہ فیصلہ بھی ہو گیا تھا کہ کھانا کیا ہے۔ غلط بات ہے یہ، ٹوٹلی انفیئر۔ شاہزیب نے واپس آ کر ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کچھ شکوے کے انداز میں کہا تو نتاشا اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ ہمیشہ کی طرح بل دینا چاہتا تھا اور نتاشا نے اسے زور زبردستی ایسا کرنے نہیں دیا تھا۔ آج کی تفریح کی دعوت میری ہے تو اسنیک بھی میری طرف سے، کیا غلط ہے اس میں؟ ویسے بھی میں تم سے بڑی ہوں۔ اس بات پہ شہزیب نے کچھ جذبہ سا ہو کر اپنی سر دائیں بائیں ہلایا، ٹیبل پہ رکھے میٹھے کے مینیو کو کھول کر اس پر ایک نظر ڈالی اور پھر اسے واپس رکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، یہ سبق دہرانا آپ کبھی بھول نہیں سکتی۔ نتاشا نے اس کی بولتی نگاہوں سے نظریں چراتے ہوئے مختلف قسم کے ساس رکھی چھوٹی سی باسکٹ ٹیبل کے ایک سرے سے اٹھا کر درمیان میں رکھی اور بڑی سرسری سی لہجے میں کہا، یہ سبق نہیں، حقیقت ہے۔ شاہزیب نے ہونٹ پیچھ کر اس کی بات خاموشی سے جانے دی۔ ویٹر ان کے سامنے گرم گرم مہکتی پلیٹ رکھ گیا تھا، چکن نگیٹس، فرینچ فرائز اور باربیکیو ساس سے سجی۔ انہوں نے ایک ہی آرڈر دیا تھا۔ رات کے اس پہر چکن ویسے بھی کوئی ہلکا پھلکا سنیک نہیں تھی، ایک ہی پلیٹ سے کھانے کا خیال کم از کم شاہزیب کے نزدیک انتہائی دل خوش کن تھا۔ پلیٹ کی بھاپ کے ساتھ اٹھتی مزیدار خوشبو شاہزیب کے اس چھوٹے سے شکوے اور نتاشا کے اس کو دیے گئے جواب کو کہیں بہا لے گئی۔ نگیٹس انتہائی مزیدار تھے اور جس حساب سے نتاشا ان پہ ہاٹ ساس کا استعمال کر رہی تھی، شاہزیب کو دیکھ دیکھ کر ہی مرچیں لگ رہی تھیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا آپ بھی اتنی مرچیں کھاتی ہیں، میں تو سمجھتا تھا کہ دانیہ ہی اسپیشل کیس ہے اس معاملے میں۔ اس نے کانٹے میں چکن کا ٹکڑا مزیدار ڈپنگ ساس میں لپیٹ کر اپنے منہ کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، مجھے حیرت ہے کہ وہ آج کیسے نہیں آئی، انبلیویبل۔ نتاشا کا دل پہلے ہی اپنے آپ کو کچھ مجرم سا محسوس کر رہا تھا۔ اس سارے ہلے گلے، سارے ہنگامے میں ایک پھانس سی تھی جو اس کے دل میں چبھتی رہی تھی، ایک خلش تھی جس کو وہ ٹالنا چاہ رہی تھی۔ اس نے دانیہ کی کمی محسوس کی تھی، یہ احساس اس کے ساتھ ساتھ رہا تھا کہ وہ بڑی تھی اور اسے یہ ضد نہیں پالنی چاہیے تھی، یا تو وہ دونوں آتی یا دونوں ہی نہیں آتی، تیسرا کوئی راستہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ لیکن پھر وہی کہ یہ تیسرا راستہ تو خود دانیہ کی تجویز کرتا تھا۔ وہ تو دانیہ کا ساتھ ہی چاہتی تھی، لیکن دانیہ نے اپنی ہٹ درمی اور ایک حد تک بدتمیزی سے اسے وہاں تک پہنچا دیا تھا جہاں وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر نیپکن سے منہ صاف کیا اور ہولے سے کہا، ہاں اسے آنا تو چاہیے تھا لیکن کیا کیا جائے۔ نتاشا نے بے دلی سے پلیٹ پیچھے کھسکائی، مصروف تھی وہ۔ خیر مجھے ان کی مصروفیت کا کوئی گلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ مصروف نہ ہوتی تو میں بھی مصروف نہ ہوتا اس مزیدار کیفے کے مزیدار سنیک کے ساتھ، مس نتاشا رحمان کی پر لطف کمپنی میں۔ شاہزیب نے مزے سے کہا۔ اس نے پہلی بار نتاشا کا نام اس کے سامنے لیا تھا اور کچھ اتنی بے تکلفی اور اپنائیت سے کہ جیسے یہ معمول کی بات ہو۔ نتاشا نے بھی اس کا کوئی نوٹس نہ لینے کی پوری کوشش کی۔ اس نے پھر ہاتھ بڑھا کے ڈیزرٹ مینیو کی اٹھا کر اس کی جائزہ لیتے ہوئے کہا، اور کیا کیا جائے، اتنے ساری ٹوبیسکو کی ڈوز کے بعد آپ کو کوئی مزیدار میٹھا کھلایا جائے۔ اسکلٹ براؤنی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آئس کریم کے ساتھ، لکس یمی ٹو می۔ لیکن بہت رات ہو چکی تھی، مانا کہ ان دونوں کا دل اس رات کے اختتام کے لیے تیار نہیں تھا، مانا کہ ان دونوں کے دل ابھی تشنہ تھے، مانا کہ بہت سی باتیں انکہی اور انسنی رہ گئی تھیں، لیکن زندگی کے اس بہت خوبصورت اور حسین شام کو الوداع تو کہیں نہ کہیں کہنا ہی تھا۔ اپنے گھر کے سامنے اس کے لیے گاڑی روک کر شاہزیب نے اس کی طرف رخ کر کے آہستہ سے کہا، ویل دس از اٹ، بہت بہت شکریہ ہر چیز کے لیے۔ نتاشا کے دروازہ کھولتے ہاتھ ایک لمحے کو رکے، اسے بھی کچھ کہنا چاہیے۔ یہ جو گزرے پچھلے کچھ گھنٹے تھے، ان کا ایک ایک لمحہ دل کے اندر تک اتر جانے والی طمانینت سے بھرا تھا۔ اس کی روح سکون اور اطمینان سے سرشار تھی، اور اس میں بہت بڑا نہیں بلکہ سارا حصہ شاہزیب کا تھا۔ وہ کیسا معاملہ فہم، سمجھدار اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھی صحبت کا مالک تھا۔ اس کے یکدم خاموش ہو جانے، اپنی سہولت اور مرضی کے مطابق بات کرنے اور اس کے مزاج اور طبیعت کے مطابق چلنے پہ راضی و برسا۔ ایسا دوست اسے زندگی میں اس سے پہلے کوئی نہیں ملا تھا، اس کی بیماری کے بعد سے تو کوئی بھی نہیں۔ سب اس سے ایک بہت نارمل معمول کے مطابق رویے کی امید رکھتے تھے اور اس امید سے مایوس ہو کے بہت جلد بدک کر پیچھے ہٹ جاتے تھے، اس سے سوال کرتے تھے، اس سے جواب چاہتے تھے۔ شاہزیب ایسا کچھ نہیں کرتا تھا، اس کے ساتھ تو جیسے وہ کسی اندیکھے دھارے کی رو میں بہہ جاتی تھی، ہاتھ پاؤں چھوڑے، ہلکی پھلکی، بے اختیار، ہر فکر سے آزاد۔ لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ شاہزیب کی آنکھیں کبھی کبھی کچھ سوال پوچھتی تو تھیں، جیسے اس وقت، اور ہمیشہ کی طرح وہ لاجواب تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ان دونوں کی اس دوستی کا کیا مطلب تھا، ان کے محسوسات کا کیا مستقبل تھا۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ شاہزیب کا ساتھ اسے اچھا لگنے لگا تھا، اس کی بولتی نگاہیں اس کے دل کو اپنی گرفت میں لینے لگی تھیں، اور یہ سب اسی لمحے میں تھا، ابھی، اسی وقت، اور وہ اسی طرح لمحہ لمحہ یہ وقت جینا چاہتی تھی، اس کا لطف اٹھانا چاہتی تھی۔
آگے کیا ہونا ہے یا ہوگا نہ وہ جانتی تھی نہ جاننا چاہتی تھی۔ اس نے مسکرانے پر اکتفا کیا اور خدا حافظ کہہ کر دروازہ کھول کر اترنے کی کوشش کی، لیکن ہینڈل شاید پھنس گیا تھا۔ اوہو، سوری، یہ گاڑی طویل عرصے سے کھڑے رہنے کی وجہ سے کچھ ناراض سی رہتی ہے۔ شاہ زیب نے ڈرائیونگ سیٹ سے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر ہینڈل کی ساتھ تھوڑی سی زور آزمائی کی، پہلے الٹے ہاتھ سے تاکہ نتاشا سے اس کا حتی الامکان فاصلہ رہے، لیکن بات نہیں بنی اور بالآخر اسے اپنے سیدھے ہاتھ کا ہی استعمال کرنا پڑا۔ کچھ لمحوں کی بات تھی، لیکن ان لمحوں میں وہ نتاشا کے کتنے نزدیک تھا، اپنے آپ میں سمٹ جانے کے باوجود اس کا وجود اپنی شہرک سے قریب محسوس کر سکتی تھی۔ شاہ زیب کے وجود سے اٹھتی وہ جان لیوا مردانہ مہک جسے اسے اندر تک پگھلا گئی تھی۔ نہ جانے اس نے کیا کیا کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا اور نتاشا جلدی سے نیچے اتر گئی۔ اس کا دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ باہر نکل کے دروازہ بند کرتی اس نے شاہ زیب کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلاتے ہوئے اس پر آخری الوداعی نظر ڈالی اور چوکیدار کے کھولے گئے گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کل واک پر چلیں گے میرے ساتھ ٹریل پر، 5 بجے، میں انتظار کروں گا آپ کا۔ شاہ زیب کے پیچھے سے آئی آواز پہ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کی نظریں نتاشا کی نظروں سے ملی، پھر اس نے جواب سنے بغیر مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور گاڑی کے آگے بڑھا دی، یوں جیسے اسے جواب معلوم ہو۔ گھر کے در و دیوار پہ سناٹا طاری تھا، یقیناً سب سو چکے تھے۔ ظاہر ہے رات کا 1 بج رہا تھا اب۔ نتاشا جیسے کسی خواب کسی کیفیت میں اپنے کمرے تک پہنچی، سرشار، خوش، مگن۔ اس سرشاری میں اسے دانیہ کے کمرے کی مدھم سی لائٹ اپنے بستر پر اب تک جاگتی اور روتی دانیہ کا خیال تک نہ آیا۔ وہ دانیہ جو آج آپ ہی کے تیار ہو کر گھر سے چلے جانے کی آخری لمحے تک اس امید میں متلا رہی تھی کہ وہ آئے گی، اس کو ہمیشہ کی طرح گلے میں باہیں ڈال کر پیار سے، دلار سے ڈانٹ کر زبردستی منا لے گی، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ اسے پلٹ کر پوچھا بھی نہیں تھا، اسے تو کھانے کی میز پر ماما کی زبانی پتہ چلا تھا کہ وہ واقعی شاہ زیب کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس کے دل کو جو تازیانہ لگا تھا، اس کے شور میں اسے ماما کے اس کے نہ جانے اور اس کے اسائنمنٹ کے مکمل ہو جانے کے بارے میں پوچھے گئے تشویش زدہ سوالات سنائی ہی نہیں دیے تھے۔ کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آنے کے بعد سے وہ اوندھی پڑی رو رہی تھی۔ اس کی آپی نے کیسا دل دکھایا تھا اس کا کہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، وہ بس روئی جا رہی تھی۔ اسے خبر نہیں تھی کہ اس کی آپی اپنی سرخوشی میں اس جگہ پہنچ چکی تھی جہاں سے آپ اپنی خبر نہیں آتی، اس کے دکھے دل اور بہتے آنسوں کی خبر اس تک کیا پہنچتی۔ کوٹھی پر اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ صدر دروازہ کھول کر اندر جاتی شاہ زیب کو اس تاریک کا ایک دم احساس ہوا۔ وہ مدھم سا بلب جو الہی بخش رات کو اپنے کوارٹر میں جانے سے پہلے بڑا فانوس بند کر کے یہاں جلا دیتا تھا، آج بند تھا۔ اسے سخت کوفت ہوئی۔ یقیناً آج یہ بلب جلانا کسی کو یاد نہیں رہا تھا۔ اس نے اندر جا کے دروازے کی اطراف میں ٹٹول کر سوئچ تلاش کیا اور بلب جلا دیا۔ اس کے آس پاس مدھم سی نیلاہٹ مائل ملائم روشنی بکھر گئی۔ اپنی کالی چمڑی کے جیکٹ اتار کر کونے میں رکھے کوٹ ریک پر ٹانگتے ہوئے اس اطراف میں پھیلی سردی سے جھجری سی آ گئی۔ نہ جانے اس کوٹھی کے اندر پھیلی سردی کا کیا جواز تھا۔ عموماً بھائی کا کمرہ ہمیشہ سرد رہتا تھا، لیکن اس وقت اس کے چاروں طرف بھی وہی سردی پھیلی تھی، کپ کپا دینے والی، ہڈیوں میں اتر جانے والی، حالانکہ باہر رات خاصی خوشگوار تھی۔ اس خوبصورت رات کی خوشگواریت سے کسے انکار تھا؟ اس نے مسکرا کر سوچتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ کیسا پرلطف وقت گزرا تھا ان دونوں نے ایک ساتھ۔ کیا وہ کبھی اس سے زیادہ کی امید کر سکتا تھا؟ وہ کھل کر ہنستے تھے، بولے تھے، موسیقی کی دھنوں پر جھومے تھے، گائے تھے۔ وہ اس سے کتنی نزدیک تھی۔ ان کے ہاتھ اس ساری گہما گہمی میں کتنی بار آپس میں ٹکرائے تھے۔ موسیقی کی تیز و تند لہروں میں اس سے کوئی بات اس کے کان میں کہنے کو وہ کتنی بار اس کے بہت قریب آئی تھی، اتنے قریب کہ اس نے اپنے ہونٹوں کا لمس اپنی جلد پر محسوس کیا تھا، اس کی سانسوں کو اپنی شہرک پر محسوس کیا تھا، اتنے قریب کہ اگر وہ چاہتا تو ان آنچ دیتے لمحوں میں اس کی وجود کی پگھلا دینے والی حرارت کو اپنی باہوں میں سمیٹ سکتا تھا۔ لیکن ایسا چاہنا ان چاہتوں میں سے تھا جو امید اور تمنا کے درمیان دل کو سمجھاتے، اسے سرزنش کرتے، اسے اپنے حواسوں میں رہنے کی تلقین کرتے گزر جاتی ہے۔ چپ چاپ، خاموش۔ اس نے مزے سے اپنے آپ کو ان بے لگام سوچوں اور خواہشوں پر سر کے پیچھے چپت لگائی۔ بیہیو۔ اپنے آپ کو مسکرا کر زیر لب سرزنش کرتے ہوئے اس نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے، لیکن پہلی سیڑھی پر پیر رکھنے سے پہلے ہی باورچی خانے کی سمت سے آتی کچھ مدھم مدھم سی سرگوشیوں نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی۔ اس نے پلٹ کر الجھی ہوئی نظروں سے اس طرف دیکھا۔ کیا الہی بخش ابھی تک یہاں ہیں؟ اس نے قدم پلٹے اور باورچی خانے کے دروازے کی جانب جا کر جھانکا۔ الہی بخش؟ رفیق؟ اس کی آواز کے جواب میں دور دور تک وہی گہرا خاموش سناٹا پھیلا رہا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہاں کی لائٹ بھی بند تھی۔
صرف سنک کے سامنے باغ کی طرف کھلتی کھڑکی سے آتی چاند کی مدھم روشنی میں کچن کا خاکہ سا نظروں کے سامنے پھیلا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ چلا دی۔ صاف ستھرا کچن، ہر چیز ترتیب سے اپنی جگہ پر رکھی ہوئی، دھلی ہوئی دیگچیاں اور کڑھائی کاؤنٹر پر دبیز کپڑے پر اوندھی رکھی ہوئی، کچن کی دھلی ہوئی تولیاں اور جھاڑنے، کسی دروازے الماریوں کسی پٹ کے سہارے سوکھتی ہوئی۔ مستعدی اور ذمہ داری سے کام ختم کر کے کچن بند کر دینے کی ساری علامات تو تھیں، لیکن کوئی اور نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ پھر وہ سرگوشیاں کیسی تھیں؟ شاہ زیب نے سر جھٹک کر لائٹ بند کر دی۔ یقیناً اتنی ہنگامہ خیز شام کے بعد اس گھر کی غیر معمولی خاموشی میں اس کے کان بج رہے تھے۔ اس نے کچن پر آخری نظر ڈالتے ہوئے پھر سیڑھیوں پر چڑھنا شروع کیا۔ وہ یقیناً اب تک اس گزری شام کے خمار میں تھا، نتاشا کی دلکش پرفیوم میں بسے وجود کی خوشبو جیسے اب تک اس کے حواسوں پر چھائی تھی۔ کار کا دروازہ، جس کو کھولنے کی کوشش میں نتاشا کے کندھوں پہ بکھری دلاویز زلفیں، ان کے ملائم لچھے اس کے چہرے کو چھو گئے تھے۔ اس کا واضح طور پر اپنے آپ کو پیچھے سمیٹ لینا بھی شاہ زیب کی قسمت کے ان چند انمول لمحوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا۔ وہ خوشبو، وہ قربت، وہ جذبات اسے بہا کر کہیں بھی لے جا سکتے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو جبر اور زبردستی کر کے وہاں سے نکال لایا تھا۔ کتنی خوبصورت، کتنی دل آویز لگ رہی تھی وہ آج۔ اس کا سلک کا بڑی بڑی آستینوں والا سمندری ہرے رنگ کا خوبصورت پرنٹ سے سجا کرتا اور جینز، اس کی اونچی ایڑی والی نازک سی سینڈل میں جکڑے خوبصورت پاؤں، اور اس پاؤں میں پہنی نازک سی مدھم سی بے آواز پازیب۔ اس کے مشاہدے نے کیا کچھ نہیں دیکھا تھا، کتنا کچھ اپنے دل کے نہا خانوں میں نہیں چھپایا تھا۔ نتاشا جیسے کوئی نشہ تھی جو رفتہ رفتہ ہولے ہولے اس کے حواسوں پر چھا رہا تھا، اور جس کا خمار اس سے مزید کی طفلانہ ضد کروائے جاتا تھا۔ کہیں دور، اوپر کی منزل پر کوئی دروازہ دھڑ سے بند ہوا۔ اس کے خیالات کی بہکی روح ایک دم رک گئی۔ دوسرے فلور تک پہنچ جانے والے قدم ایک دم ٹھٹک گئے۔ اس نے سر اٹھا کے تیسری منزل کی طرف زینے کی طرف دیکھا، جہاں یقیناً کہیں کوئی دروازہ زور سے بند ہوا تھا۔ سینہ خاموش تھا، بلکہ جو اندھیرے میں ڈوبا۔ ان کچھ لمحوں میں شاہ زیب کو پھر وہی محسوس ہوا جو اس سے پہلی کئی بار محسوس کر چکا تھا، کہ جیسے کوئی اس کے بہت قریب کھڑا غور سے دیکھ رہا ہو۔ پھر کچھ چلتے قدموں کی آہٹ سی ابھری۔ اسے اپنی گردن کے پیچھے رواں کھڑا ہوتا ہوا صاف محسوس ہوا۔ اس نے پلٹ کر اپنے اطراف دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر لیونگ روم میں اور اوپر کی منزل پر جلدی اکا دکا لائٹیں جیسے ہولے ہولے ایک دو بار پھڑپھڑائیں۔ اسے اپنی سیدھی آنکھ کے عقبی کونے میں کوئی ہیولا سا نظر آیا، اور پھر بس۔ اسے ایک لمحے میں ایسا لگا جیسے کوئی نادیدہ شے اسے ہلکے سے چھوتی ہوئی گزر گئی ہو۔ ہوا کے جھونکے کی طرح ایک جھرجھری کے ساتھ اس کے دونوں بازوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے پھر چونک کر آس پاس دیکھا، کوئی تھا، یقیناً کوئی تھا۔ تمہارا پلٹ کر اس دنیا میں آنے کا کیا جواز تھا؟ کیوں آئے تھے تم؟ اب تمہیں وہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تمہارا کیا کام؟ جس دنیا کے ہو وہیں جاؤ، دونوں کے بیچ میں مت پھٹکو۔ منظور چاچا کی بوڑھی آواز اس کے لاشعور میں گونجی، اور اس کی پشت پر گردن سے نیچے تک چلتی ریڑھ کی ہڈی میں جیسے ٹھنڈک کی لہر اترتی محسوس ہوئی۔ بابا کو صرف وہ روحیں دکھائی دیتی ہیں جو بے چین ہوں، جن کے پیچھے کچھ ادھورا رہ گیا ہو۔ اس کے ذہن میں الہی بخش کی آواز تر آئی۔ اپنے دل کی بے قابو ہوتی دھڑکن کو نظر انداز کرتی ہوئی اس نے پھر آس پاس دیکھا۔ بھائی؟ اس کے ہونٹوں سے سرگوشی سی نکلی، لرزتی اور کپکپاتی ہوئی۔ وہ بزدل نہیں تھا، لیکن جو بات اس کی ناقل تسلیم کرتی تھی نافہم، اس کو اپنے منہ سے کہتے وہ لرزاں ضرور رہا تھا۔ بھائی؟ کیا تم ہو؟ بھائی؟ اس نے پھر اپنی بات دہرائی، جیسے خلاؤں سے اس کے آس پاس اب گہرا سناٹا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہوا بھی ساکت ہو گئی ہو، منجمد، قہر زدہ۔ پھر تیسری منزل پر کچھ سرگوشیاں سی گونجی، نافہم، بے معنی سی سرگوشیاں، اور اگلے ہی لمحے دور کہیں دوڑتے قدموں کی چاپ ابھری۔ کسی چیز کے دھپ سے زمین پر گرنے کی آواز آئی۔ کوئی دروازہ پھر دھڑ سے بند ہوا، اور اس کے بعد مکمل خاموشی، گہری، مہیب، بھیانک خاموشی۔ ایسی خاموشی کہ شاہ زیب کو اپنے اندر سے باہر آتی ایک ایک سانس کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ سینے کے اندر دھڑکتے دل کی دھمک جیسے اس کے وجود میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی، دھک دھک، دھک دھک، دھک دھک۔ اگلے کچھ لمحے جیسے صدیوں پہ محیط تھے۔ وہ وہیں کھڑا رہا، اپنے چاروں طرف پھیلے اندھیرے میں جھانکتا، گمسم حواس باختہ سا، کچھ سمجھنے اور نہ سمجھنے کی کیفیت کے درمیان۔ یہ کیا مشاہدہ تھا؟ اس نے کیا محسوس کیا تھا؟ اس کی کیا توجیہ تھی؟ کیا سائنس، لاجک تھی؟ کچھ تھا بھی یا نہیں؟ اپنے تکیے پر سر رکھ کے آنکھیں بند کرتی ہوئے اسے علم تھا کہ آج کم از کم رات اسے نیند نہیں آئے گی۔ جو کچھ اس پہ گزری تھی، اس کے غلبے کے زیر اثر نیند کا اڑ جانا کچھ ایسا بعید القیاس بھی نہیں تھا۔ کچھ دن پہلے کا دیکھا خواب جیسے پھر حافظے میں تازہ ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں سوچوں کی یلغار تھی جو امڑ آئی تھی،
سوالات تھے کہ ختم ہی نہ ہوتے تھے۔ کیا اس کا بھائی مرنے کے بعد واقعی بے چین تھا؟ کیوں؟ کیا وہ اسے کچھ کہنا چاہتا تھا؟ اسے کچھ بتانا چاہتا تھا؟ کوئی امتاع کرنا چاہتا تھا؟ کیا؟ اس کیوں اور کیا کا جواب کہیں سے مل پاتا تو بات ہی کیا تھی۔ کیا بات ہے، آج کل ہماری بولتی مینا بہت خاموش ہے۔ رحمان صاحب نے اب اخبار بند کر کے چشمہ اتارا اور چپ چاپ بیٹھی پستے توڑ توڑ کر کھاتی دانیہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ سکینہ بیگم کی مالی کی کان کھاتی آواز کچھ دور سے آ رہی تھی۔ یہ دیکھو، یہ بھی سارے جلے پڑے ہیں، اب بھی منگوائے تھے، آج کل دھوپ تیز ہونے لگی ہے، انہیں کہیں چھاؤں میں ہونا چاہیے، لیکن یہیں دھرے ہیں اب تک۔ جھلسیں گے نہیں تو اور کیا ہوگا، میں تو عاجز آ گئی ہوں سمجھا سمجھا کر۔ رحمان صاحب ہنس پڑے، آواز کے رخ دیکھ کر انہوں نے جیسے چپکے سے دانیہ سے کہا، بھاگ جائے گا یہ بھی کچھ دن میں، دیکھنا۔ دانیہ نے کچھ کہے بغیر پستے کی خالی چھلکوں سے بھری مٹھی سامنے رکھے نیپکن میں خالی کر دی، پھر ہاتھ جھاڑ کر اخبار کا سنڈے میگزین اٹھا کر کھول لیا۔ رحمان صاحب نے غور سے اس کی شکل دیکھی، سنجیدہ، خاموش، لیے دیے سی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ جانے نتاشا کہاں ہے، اب تک آئی نہیں ہے باہر، ناشتے کے بعد سے غائب ہے۔ اتنی اچھی صبح ہے، ذرا واک پر چلتے ہیں، تمہیں کچھ اتا پتا ہے اس کا؟ انہوں نے پھر اخبار اٹھاتے ہوئے دانیہ سے پوچھا تو اس نے بڑی لاتعلقی سے کندھے اچکا دیے، جیسے کہہ رہی ہو وہ کیا جانے۔ رحمان کے کچھ اور کہنے سے پہلے ہی وہ ان کے پیچھے نظر ڈالتی ہوئی اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ جا کے دیکھوں ماما کو کیا کر رہی ہیں، اور مڑ کر تیز تیز قدموں سے اس سمت چل دی۔ رحمان نے قدموں کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا اور نتاشا کو آتے دیکھ کر وہ مسکرا دیے جس کی نظریں دور جاتی دانیہ پر تھیں۔ آئیے آئیے، ابھی آپ کا ہی ذکر ہو رہا تھا۔ پاپا کے خوش دلی سے کہنے پر وہ کھل کر مسکرا دی، خوبصورت سی آنکھوں کو بھلے لگتے اورنج رنگ کے خوبصورت پرنٹ والے ڈھیلے ڈھالے سے لینن کے کرتے میں وہ کیسی تر و تازہ لگ رہی تھی، فریش اور دمکتی ہوئی۔ اس نے آتے ہی پیچھے سے پاپا کے گلے میں باہیں ڈال کر انہیں پیار کیا اور پھر برابر میں بیٹھ گئی۔ رحمان نے اس کے کھلے ہوئے خوش و خرم چہرے پر پیار بھری نظر ڈالی اور آگے بڑھ کر اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ یہ کس لیے؟ نتاشا کی خوشی سے کھنکتی آواز میں پوچھنے پر انہوں نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے ذرا سرسری سا کہا، بھائی ہماری بیٹی کو کہیں ہماری نظر نہ لگ جائے اس لیے۔ نتاشا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی یہ ہنسی، یہ خوشی، یہ ترنگ کچھ ایسی غیر معمولی تھی کہ ان کے اخبار کھولتے ہاتھ ایک لمحے کو رک سے گئے۔ انہیں اب تو یاد بھی نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی اس بیٹی کو اس طرح دل سے ہنستے خوش ہوتے آخری بار کب دیکھا تھا۔ انہیں ایک لمحے کو یوں لگا جیسے یہ منحوس عذاب سے پہلے والی نتاشا ہے جو اس کی دماغی بیماری کی صورت میں ان سب پہ نازل ہوا تھا، ان کی اس پیاری سی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر گیا تھا۔ کم از کم اب تک تو ایسا ہی لگتا تھا۔ لیکن یہ نتاشا جو آج ان کے سامنے بیٹھی تھی، کیا وہی مدت پہلے کی کھوئی ہوئی نتاشا نہیں تھی؟ نتاشا نے ان کے ہاتھ میں دبا ادھ کھلا اخبار لے کر میز پر رکھتے ہوئے کہا، چھوڑے نا پاپا، کب تک پڑھیں گے، باتیں کریں، ماما کہاں ہیں؟ اپنے گلاب، گیندے، چنبیلی اور سورج مکھی کے پاس، ہمیں کہاں پوچھتی ہیں تمہاری ماما؟ رحمان کی بات سنتی اور میوے کی کٹوری میں سے چن چن کر بادام اٹھا کر منہ میں ڈالتی وہ زور سے ہنسی۔ کیا دلچسپ بات تھی، رحمان نے یوں ہی سوچا۔ دانیہ میوے میں سے پستے چنتی تھی اور نتاشا بادام، دونوں سگی بہنیں تھیں، دوستوں جیسی شیر و شکر تھیں وہ۔ شکلیں اور عادتیں بھی بہت ملتی تھی، لیکن پھر بھی دونوں کی شخصیت ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیسے اپنا آپ منواتی تھی۔ انٹرسٹنگ۔ چلو بھئی، آ گئیں، اس غریب مالک کی جان تو چھوٹی۔ رحمان صاحب نے سیدھی ہاتھ سے قریب آتی سکینہ بیگم کو دیکھ کر مسکراتی ہوئے انہیں سنانے کو ذرا زور سے کہا۔ انہوں نے قریب آ کر کرسی سنبھالنے سے پہلے ذرا خوشمگی نظر میاں پر ڈالی اور کہا، جی، آپ گھنٹوں نرسری میں خوار ہو کر سر کھپا کے پودے خرید کر لائے ہوتے تو آپ سے پوچھتی، کتنی دیر میں جان چھوٹی اس غریب مالی کی۔ سارا موتیا جھلس گیا، گملے کے رکھواتے ہی خاص ہدایت کی تھی کہ فوراً چھاؤں میں منتقل کر دینا، لیکن نہیں جناب، اس قدر افسوس ہو رہا ہے مجھے ان کا، کیا ہے؟ منہ لٹکا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی صبح کی نرم دھوپ میں کچھ ہنجلایا ہوا چہرہ دیکھ کر نتاشا نے ان کے آگے چائے کا کپ بڑھایا۔ کیتلی کو دوبارہ ٹیکوزی سے ڈھانکتے ہوئے اس نے مسکرا کر ماں کو دیکھا اور کہا، چلے ماما، چھوڑے بھی نا، اب اتوار کی صبح آپ اتنا غصہ کرتی ہیں اچھی نہیں لگتی، کم آن لیٹ اٹ گو۔ سکینہ نے ایک تنکی ہوئی سی نظر اٹھا کے پہلے اسے اور پھر مسکراتے ہوئے رحمان صاحب کو دیکھا اور پھر خود بھی دھیرے سے مسکرا دی۔ ان کا غصہ اسی طرح پل کی پل اس چاک کی طرح ہوتا جس سے بیٹھتے بہت دیر نہ لگتی تھی۔ دانیہ کہاں ہے؟ آپ کی طرف جانے کا کہہ کر گئی تھی۔ رحمان صاحب کے سوال پر انہوں نے چائے کا چھوٹا سا گھونٹ بھرا اور سر ہلاتے ہوئے کہا، چلی گئی پیچھے کے دروازے سے اندر، جب میں یہاں آنے لگی تو کہہ رہی تھی کہ کوئی جنرل بنانا ہے۔
نہ جانے کیا ہوا اس لڑکی کو کچھ دن سے، کیسی عادت بیزار ہو گئی ہے۔ پھر انہوں نے بے مزہ سی ہو کر چائے کا کپ واپس میز پر رکھا اور نتاشا سے کہا، یہ چائے تو بالکل بیکار ہو گئی ہے، بد مزہ اور ٹھنڈی، ظاہر ہے بنے بھی تو دیر ہوگی۔ پھر انہوں نے جیسے پہلی بار نتاشا کے اس خوش رنگ کرتے کا نوٹس لیتے ہوئے پیار سے کہا، واہ بیٹا، یہ رنگ تو تم پہ بہت سج رہا ہے، کہاں سے ڈھونڈ کر نکال لائی؟ انہیں نتاشا کی الماری میں اس کی پسند کے رنگوں سے بھرے کپڑوں کا اچھی طرح پتہ تھا۔ بہت عرصے تک اسے زندگی سے بھرپور رنگوں کی طرف واپس لانے کی اپنی سی کوشش کر لینے کے بعد انہوں نے نتاشا کو ان ہلکے اور مدھم رنگوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا تھا، لیکن آج اس کے وجود پہ یہ رنگ جیسے نتاشا کو اپنی عمر سے کئی سال پیچھے لے گیا تھا۔ نارنجی کی رنگ کا عکس اس کے گالوں پہ پڑ کے جیسے اس کے سارے چہرے کو اسی رنگ میں رنگ رہا تھا، زندگی سے بھرپور، جیتتا جاگتا رنگ۔ ماما، آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا، کچھ عرصہ پہلے لائی تھیں آپ۔ اب تک یوں ہی کسی دراز میں پڑا تھا، اتفاق سے نظر آ گیا تو سوچا آپ کو خوش کر ہی دیا جائے۔ باقی بات تو 100% درست تھی، لیکن اس کرتے کا محض اتفاق سے مل جانا نہیں۔ کنسرٹ کے اگلے روز اس حسب وعدہ ہونے والی واک کے دوران کہیں شاہ زیب نے چلتے چلتے بڑا سرسری سا اس سے پوچھا تھا کہ اسے اتنے مدھم رنگ کیوں پسند ہے۔ وہ چلتے چلتے رک گئی تھی۔ یہ شاہ زیب کی اس کے حوالے سے پہلی خالصتاً ذاتی بات تھی۔ اس کے رک جانے پر شاہ زیب نے اسے رک کر اور مڑ کر دیکھا تھا اور پگڈنڈی کے کنارے لگے بڑے سے درخت سے ٹیک لگا کر سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اپنی اطراف دیکھتے ہوئے کہا تھا، مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھ سے بڑی ہیں، مجھے اپنا سبق اچھی طرح یاد ہے، لیکن آپ خود کتنی بڑی ہیں؟ ڈونٹ یو تھنک یو آر ٹو ینگ فار دیز کلرز؟ حیرت کی بات تھی کہ شاہ زیب کی اس کے متعلق کی گئی اپنی ذاتی بات اسے ذرا بری نہیں لگی تھی، اور شاید شاہ زیب کو بھی اندازہ تھا کہ وہ اب اس کی کسی بات کا برا نہیں مان سکتی۔ پھر کیا یہ وہی بات نہیں تھی جو اس کے پیارے اسے سمجھانے کی کوشش کر کر کے ہار چکے تھے؟ وہ جنہیں اس سے محبت تھی، اس کا خیال تھا، شاہ زیب کی بات اسے اپنائیت، اسی ایسا خیال، اسی محبت کا تو آئینہ تھی۔ اس کے کچھ دیر چپ چاپ یوں ہی کھڑے رہنے پر شاہ زیب نے ہاتھ بڑھا کر ایک لٹکتی جھومتی ڈالی کو ہاتھ میں لے کر نیچے کھینچا اور پھر جانے دیا۔ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ہوا میں زور زور سے جھومے گئی۔ درخت سے لگی ٹیک ہٹا کر اس نے پگڈنڈی پر پیر رکھتے ہوئے برابر میں بہتی ندی کے پانی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو وائبرنٹ کلرز میں دیکھوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ کو بہت سوٹ کریں گے۔ پھر اس نے رخ موڑ کر پگڈنڈی کو پر ہاتھ قدم بڑھا دیے اور وہ ہولے سے مسکرا کے اس کے پیچھے ہو لی تھی۔ یوں یہ کرتا اور اس جیسے بہت سے اور کپڑے جو اس نے مختلف درازوں اور الماریوں کے کونوں سے کھود نکالے تھے اتفاق نہیں تھے۔ ماما سے تازہ چائے بنوانے کا کہہ کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دھوپ بڑھ رہی تھی۔ پاپا کی واک کا پروگرام فی الحال ٹل گیا تھا۔ اندر جاتے 2-4 قدم اٹھانے کے بعد اسے اپنے پیچھے سکینہ کی آواز سنائی تھی، بیٹا تمہیں کچھ دانیہ کا پتہ ہے؟ کیوں پریشان ہے؟ اس دن تمہارے ساتھ باہر بھی نہیں گئی، میں تو حیران ہوں کہ ہوا کیا ہے اسے۔ نتاشا نے پلٹ کر انہیں 2 لمحے دیکھا، پھر لا علمی سے کندھے اچکا کر اندر بڑھ گئی۔ وہ کیا جانے دانیہ کو کیا ہوا ہے؟ اگر وہ اس بات پر ناراض ہے کہ نتاشا اس کے بغیر کنسرٹ میں گئی ہی کیوں، تو نہ جانے کا فیصلہ اس کا اپنا تھا، اور اگر اس بات پہ ناراض ہے کہ شاہ زیب کے ساتھ کیوں گئی، تو وہ تجویز بھی اس کی اپنی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے دانیہ کی بدتمیزی بہت کھلی تھی۔ شاید دانیہ نے اتنی بدتمیزی کی ہی پہلی بار تھی، لیکن اگر کی تھی تو اسے اپنی بڑی بہن سے معافی مانگنی چاہیے تھی۔ اب وہ اس کے آگے پیچھے اس کا خیال کرتی نہیں پھر سکتی تھی۔ اس کے اپنے پیچھے صدر دروازہ بند کرتے اندر جاتے وجود کو دیکھتے ہوئے سکینہ نے جیسے کچھ متفکر سی ہو کر رحمان صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تو لگتا ہے ان دونوں کے بیچ ہی کچھ ہوا ہے، مگر دونوں کچھ نہیں بتاتی۔ رحمان صاحب نے ان کی بات سن کر ہنس کر ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، ارے سکینہ بیگم، آپ کو تو جان کو لگانے کے لیے کوئی نہ کوئی روک چاہیے۔ خدا خدا کر کے مالی کی جک جک سے جان چھوٹی تو اب یہ۔ اول تو مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا، اور اگر ایسا کچھ ہے تو سگی بہنوں میں بھی کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی ہے، الجھیاں تو خود ہی سلجھ بھی جائیں گی۔ چائے پئیں اور اتوار منائیں، خوشی خوش، اوکے؟ سکینہ نے مسکرا کے ان کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے واقعی سر جھٹک گئی یہ سوچ دور بھگائی اور میوے کی ٹرے کی طرف ہاتھ بڑھایا جس میں سے حسب توقع بادام اور پستے کا دکا ہی بچے تھے۔ 1999 نومبر۔ دوسری منزل سے شاہریز کی فون پر کسی سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی، گھٹی گھٹی سی، کچھ تناؤ زدہ، کچھ چھنجھلائی ہوئی سی۔ خالدہ بیگم نے بے آواز اپنا قدم پہلی سیڑھی پر رکھ کے کان لگا کے کچھ سن گن لینے کی کوشش کی۔ شاہریز کے آج کل اپنی اسی موڈ کی طرف پیش رفت کے آثار نظر آ رہے تھے، اپنے آپ میں سمٹ کر ایک خول میں بند ہو جانے والے موڈ میں، جس سے انہیں کوفت ہوتی تھی اور ڈر لگتا تھا۔ اس کی پریشانی اور اس پریشانی کے بارے میں لا علم ہونے کی کوفت، اور اس کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نہ جانے کتنے دن کے لیے اپنے کمرے میں بند ہو جانے کا ڈر۔ ویسے تو وہ پچھلے کچھ عرصہ سے کچھ خاموش اور نروٹھے سے موڈ میں تھا،
لیکن آج کالج سے واپسی کے بعد اس کی بے چینی اور بے قراری دیکھنے کے قابل تھی۔ نہ کھانا کھایا تھا، نہ اس سے باتیں کی تھی، نہ بھائی کا پوچھا تھا۔ بس بے چین سا ہر کچھ منٹ کے بعد فون تک جاتا، کوئی نمبر ملاتا، جیسے دوسری طرف گھنٹی بجتی، کچھ دیر سنے جانے کے بعد چھنچھلا کے ریسیور کو کریڈل پر پٹک دیتا۔ جس وقت وہ گھر آیا تھا، وہ خود مبارک کو آج پکنے پکانے کی ہدایت میں دماغ کھپانے کے بعد اپنے کمرے میں نماز پڑھنے گئی تھیں۔ واپس آئیں تو وہ لیونگ روم میں فون کے پاس صوفے پر سر ڈالے پڑا تھا، اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے۔ ایک لمحے کو انہیں یوں لگا جیسے وہ رو رہا ہو۔ وہ ہال کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ شاہریز، کب آئے بیٹا؟ اور یہ کیسے پڑے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کی آنکھوں پر رکھا ہاتھ ہٹاتے ہوئے پیار سے کہا تھا تو وہ بیزار سا اٹھ کر سیدھا بیٹھ گیا تھا۔ اس کی ایک ایک حرکت اس کے کسی بات پہ سخت جھنجھلائی ہوئی اور پریشان ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ ماں کو سلام کرنے کے بعد وہ اسی طرح سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا تو انہوں نے پھر اسے پوچھ لیا، کھانا کھاؤ گے؟ تمہاری پسند کے نوڈلز بنوائے ہیں قیمے والے۔ مبارک وہ چلی گارلک ساس بھی لے آیا تھا جو تمہیں بہت پسند ہے، ان کے ساتھ نکلواؤں؟ کھاؤ گے؟ اور اس کے کچھ کہے بغیر انہوں نے کھڑے ہوتے ہوئے مبارک کو آواز بھی دے دی تھی، جس پہ شاہریز نے پھر بیزار سی کسمسا کر ان کی طرف دیکھا تھا اور ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا تھا۔ وہ یقیناً اتنی لمبی لمبی باتیں کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ اب وہ جانتی تھیں کہ اس سے مزید بات کرنا بیکار ہے، نہ وہ کچھ کہے گا نہ سنے گا۔ وہ اسے کچھ لمحے دیکھتے رہنے کے بعد اسے اس کے حال پر چھوڑ کر مبارک کی خیر خبر لینے باورچی خانے کی طرف چل دی تھیں۔ لیکن اپنی اولاد کو اس کے حال پہ چھوڑ کر چلے جانا کوئی اتنا آسان ہوتا ہے کیا؟ وہ بھی خالدہ بیگم جیسی ماں کے لیے، جن کی نظروں میں شاہریز کے چہرے کا ہلکا سا بدلہ رنگ اور ماتھے کی نامحسوس سی شکن بھی آ جاتی تھی، جو اس کی ایک ایک حرکت اور جنبش سے اس کے مزاج اور خیالات کو بھانپ جاتی تھیں۔ ان کے کان اور حسیات باہر لیونگ روم میں ہونے والی اس کی کارروائی پر لگے تھے۔ وہ کتنی بار فون اٹھا کے ملا چکا تھا، پٹک چکا تھا۔ پھر شاید شاہریز کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کیونکہ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ دوسری منزل کے فون سے ملائی گئی کالیں لگتا تھا بالآخر سن لی گئی تھیں۔ انہوں نے پھر فکرمندی سے گردن اٹھا کے سننے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں، پتہ ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں… اس کی پریشان اور بے چین آواز ان کے کان میں آئی جو حتی الامکان دبی اور گھٹی ہوئی تھی۔ اس کی بات یقیناً درمیان سے کاٹ دی گئی تھی کیونکہ اب وہ خاموشی سے دوسری طرف کی بات سن رہا تھا۔ وہ اتنا بے چین تھا کہ شاید ٹک کر بیٹھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کے صوفوں اور میز کے اطراف ٹہلنے اور اس کے ساتھ ساتھ فون کا لمبا تار گھسیٹنے کی آواز ان تک پہنچ رہی تھی۔ یار سوری بھی تو کر رہا ہوں نا میں، غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو۔ خالدہ بیگم کو اس کی یہ التجائی اور گڑ گڑائی ہوئی سی آواز جیسے اپنے سینے کو چھیدتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کس سے معافی مانگ رہا تھا؟ اس سے بھی ایسی کیا غلطی ہو گئی تھی؟ وہ تو دوستوں کا دوست تھا اور سب کا ہر ممکن خیال رکھنے والا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان کا یہ بیٹا اس حد تک کسی کو خاطر مند آتا ہی نہیں کہ یوں معافیاں مانگے۔ کون تھا دوسری طرف جس کے سامنے وہ یوں گڑ گڑا رہا تھا، جس کی ناراضگی سے وہ اتنا بے چین تھا؟ تم سن ہی نہیں رہی ہو، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مجھے بتاؤ اور میں کیا کروں یار، مجھے بتاؤ۔ I am sorry, I'm really… ہیلو؟ ہیلو؟ دوسری طرف سے لائن یقیناً کاٹ دی گئی تھی۔ اس نے پھر فون کے قریب جا کر کریڈل پر 2-3 بار ہیلو ہیلو کرتے ہوئے ہاتھ مارا اور پھر جیسے شدید غصے اور جھنجھلاہٹ میں ریسیور اس پر پٹک دیا۔ کچھ لمحوں بعد اس کے دھڑ دھڑ کرتے سینے کی طرف آتے قدموں کی آواز سے وہ گھبرا کر جلدی سے سیڑھیاں اتر کر دیوار کی اوٹ میں ہو گئیں۔ اگر وہ انہیں یوں کوئی کنسوئیاں لیتے ہوئے دیکھ لیتا تو کیسا خفا ہوتا، لیکن وہ نیچے نہیں آیا۔ تیز تیز پھلانگتے سیڑھیاں چڑھ گیا اور پھر تیسری منزل کے آخری سرے سے اس کے کمرے کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ اب اللہ جانے آج اس کی شکل نظر آنی بھی تھی یا نہیں۔ تم سن ہی نہیں رہی ہو۔ ان کے کانوں میں اپنے بیٹے کی پریشان اور مصالحانہ آواز گونجی تو دوسری طرف کوئی لڑکی تھی، اور نہ جانے کیسے انہیں اس لڑکی کی پہچان تک پہنچنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا۔ وہ لڑکی جو ان کے بیٹے کو یوں اپنی انگلیوں کے پوروں پر اپنی مرضی کے مطابق چلائے، جب چاہے نہال دے، جب چاہے نڈھال کر دے، جب چاہے خوشی اس کے پور پور میں بھر دے اور جب چاہے مسرت کی ایک ایک رمق اس کے وجود سے نچوڑ لے، ایک ہی تھی۔ کیا تھا ایسا اس لڑکی میں جس کے پیچھے ان کا یہ بے شمار دلوں پر راج کرنے والا شہزادہ بیٹا یوں ہلکان ہوا جا رہا تھا؟ اس کی ناراضگی اس کی بے اعتنائی پر یوں بے چین تھا۔ انہیں کچھ شاہریز کی اس لڑکی میں بڑھتی دلچسپی کا اندازہ تو تھا، لیکن ان کی زیرک نگاہوں نے اس لڑکی سے ایک ملاقات اور کچھ معمولی سے مشاہدات سے اس بات کا اندازہ بھی لگا لیا تھا کہ وہ اس دلچسپی کا مزہ لے رہی ہے، شاید فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اپنے آپ پر غرور اور خود ستائشی کا جو موقع شاہریز کی صورت میں اسے ملا تھا، اس کا ایک ایک لمحے کو کشید کر کے اس کا لطف اٹھا رہی ہے۔ شاہریز کو دنیا کے سامنے کسی ٹرافی کی طرح اٹھائے اپنی جیت اور اس کی ہار کا تماشا لگا رہی ہے۔ لیکن یہ باتیں وہ اپنے اس نادان بیٹے سے کیسے کہتی، اسے کیسے سمجھاتی؟
اسے کیسے اس راستے سے پلٹا لاتی جو اسے سوائے دکھ، تکلیف اور اذیت کے کچھ نہ دے رہا تھا، نہ کبھی دیتا۔ اس لڑکی کو اس طرح ان کے معصوم بیٹے کے بالکل دل اور اس دل کی لگی کی نازک تاروں سے جی بھر کر کھیلنے سے کیسے منع کرتی؟ اس کے ہاتھ کیسے پکڑتی؟ اسے کیسے بتاتی کہ وہ جانتی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے؟ لیکن کچھ ایسا واضح تھا بھی تو نہیں۔ کس سے کیا کہتی؟ اتنے نو عمر نو خیز بچوں کی خفگیاں اور شکووں کو کون سنجیدہ لے گا یا لیتا ہے؟ نوجوانی کی دوستی ہی تو ہے، ابھی دل صاف ہو جائیں گی، ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وہ جتنا اپنے اس بیٹے کو جانتی تھی، انہیں معلوم تھا کہ یہ اس کے لیے اب محض نوجوانی کی دوستی نہیں ہے، چھوٹی سی خفگی نہیں ہے، معمولی سا شکوہ نہیں ہے، یہ اس کے لیے کچھ اور ہے، کچھ بہت سنجیدہ اور گمبھیر، کچھ ایسا جس کی سنجیدگی اور گمبھیرتا کا اسے خود بھی ٹھیک سے اندازہ نہیں ہے۔ وہ نہ جانے کب تک اپنے دل پر ہاتھ رکھے اپنے بیٹی کی بے بسی اور بے چینی محسوس کرتی وہیں کھڑی رہیں۔ بھئی اب مجھے کیا اچھا لگتا ہے کیا نہیں، اس کی آپ کو کب سے فکر ہو گئی؟ دوسری طرف سے دانیہ کی پھر اسی کڑواہٹ زدہ طنز میں ڈوبی آواز آئی جو شاہزیب کو اب تکلیف دے رہی تھی۔ اس کا دانیہ سے پچھلے کچھ دنوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ اپنی چھوٹی چھوٹی مزیدار سرگرمیوں کے پلان بنانا اور ان میں اسے شریک کرنا تو ایک طرف، اس نے تو پچھلے کئی دنوں سے اس کی خیر خیریت والے ٹیکسٹ کے جواب بھی نہیں دیے تھے۔ اس نے جو کتابیں وہاں کارٹن میں بھروا کر بھجوائی تھیں، ان کی پسند ناپسند کی بھی کسی قسم کی کوئی رسید اب تک اس کی طرف سے نہیں ملی تھی، بلکہ دیکھا جائے تو اس کے بعد سے ہی اس کی طرف بالکل خاموشی تھی۔ اکا دکا ٹیکسٹ کرنے پہ کوئی رد عمل نہ پا کے شاہزیب نے آج اسے فون کر لیا تھا، جو اس نے بالآخر بیل کافی دیر بجنے کے بعد اٹھا تو لیا تھا، لیکن جس اجنبی اور سرد لہجے میں وہ بات کر رہی تھی، اس سے تو بہتر ہوتا کہ وہ نہ ہی اٹھاتی۔ کیوں بھائی، ہماری تو اتنی اچھی دوستی ہے، دوستوں کی فکر تو ہونی ہی چاہیے۔ شاہزیب نے جیسے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کی تلخ سے بات کا ہلکا پھلکا سے جواب دینے کی کوشش کی۔ دوسری طرف سے دانیہ کی کچھ یوں گہری سانس بھرنے کی آواز آئی جیسے اس نے آنکھیں گھما کر سوچا ہو، یا وٹ ایور۔ آپ نے کتابیں دیکھی جو میں نے بھیجی تھی؟ کچھ کام کی لگی؟ شاہزیب نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد گفتگو کا سلسلہ پھر آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ اچھا، تو وہ کتابیں آپ نے مجھے بھیجی تھیں۔ دوسری طرف سے دانیہ کا پھر اسی تمسخر اور طنز میں ڈوبے اور لب و لہجے میں کچھ ایسی ڈرامائی حیرت کے ساتھ جواب آیا تو شاہزیب نے اپنا سیل فون کان سے ہٹا کر ایک لمحے کو اسے یوں الجھی ہوئی سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے اس غریب سے ہی دانیہ کے اس رویے اور طنز کی کوئی توجہ ملنے کی امید ہو۔ پھر کچھ الجھ کر اسے دوبارہ کان میں لگا کر کہا، میرا خیال ہے آپ سے ہی بات ہوئی تھی کتابوں کی، بلکہ آپ تو آنے والے بھی تھیں۔ شاہزیب کے لیے اب بات کرنا یا بڑھانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ہوا کیا اسے؟ دانیہ نے ہونٹ بھینچ کر کھلی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ مالی نے سامنے کی روش کے اوپر پھیلے بڑے سے درخت کے نیچے ایک ایک کر کے ماما کے خریدے سارے نئے پھولدار گملے لا کر رکھ دیے تھے، جہاں ٹھنڈا ٹھنڈا گھنا سایہ پھیلا رہتا تھا۔ ان نوخیز پودوں کی ذرا ٹھیک ٹھاک جڑ پکڑ لینے کے بعد انہیں کہیں زمین میں لگایا جانا تھا۔ ان کی نازک اور چھوٹی چھوٹی سی شاخوں پر پھوٹتی کلیوں اور خوبصورت پھولوں سے اٹھتی خوشبو جیسے سارے ماحول کو اپنے حصار میں لیے رہتی تھی۔ اسے بھی ماما کی طرح باغبانی کا شوق تھا۔ اگر وہ جا کر ان سرگرمیوں میں مالی کو ہدایت دیتی، ماما کے ساتھ ساتھ لگ بھی جایا کرتی تھی، ان کو مشورے دیتی، ان کی باتیں سنتی، لیکن آج کل اپنے خاموش اور چڑچڑاہٹ کے ساتھ اسے یہ گوشہ کچھ زیادہ ہی اچھا لگنے لگا تھا۔ کچن کے پچھلے دروازے سے نکل کر وہ خواہ مخواہ گملوں کو یہاں وہاں کرتے، پھولوں اور پتیوں کو چھوڑتے خاموش بیٹھی رہتی۔ کم از کم اس طرح ہر ایک کی کھوجتی نگاہوں اور سوالوں سے تو بچ جاتی تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں اس طرح سب سے چھپ کر خاموش بیٹھے رہنے سے بھی اس کے دل کی یہ خلش کچھ کم نہیں ہو پاتی تھی۔ وہ جو کبھی کسی بات کو سنجیدہ نہیں لیتی تھی، ہر بات کو کچھ دیر میں ہنس کر ٹال دیتی تھی، اس مرتبہ کچھ سنجیدہ ہی ہو گئی تھی، اور جس کی وجہ سے یہ سارا فساد شروع ہوا تھا وہ یوں انجان بن رہا تھا جیسے اسے کچھ اندازہ ہی نہ ہو۔ ہاں میں آنے والی تھی، لیکن نہیں آئی تھی کیونکہ نتاشا کو نہیں آنا تھا۔ کتابوں کی بات مجھ سے ضرور ہوئی تھی، لیکن پسند ناپسند تو نتاشا سے پوچھی گئی تھی۔ اچھی خاصی دوستی تو مجھ سے ہے، لیکن دعوتوں، ملاقاتیں اور تقریباً ہر روز ہونے والی شام کی واک جیسی سرگرمیاں نتاشا کے حصے میں آتی ہیں۔ کیا یہ دونوں سمجھتے ہیں کہ اسے کچھ علم نہیں کہ کیا چل رہا ہے؟ مجھے اس بات کے چھوٹے سے پلان میں شریک کرنے کے تو روادار نہیں ہیں یہ دونوں، کسی اور بات کا کیا ذکر؟ مجھ سے تو آپ اور جناب ہی ختم نہیں ہوتا، اور اسے اتنی بڑی آپی سے نام لینے والی بے تکلفی۔ اس کی بدگمانی اپنی بہن شاہزیب کی طرف روز بروز بڑھ رہی تھی۔ یہ کیا تھا جو اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور تھا تو کیوں تھا؟ اچھا چلیں چھوڑیں کتابوں کو، کچھ اور بات کرتے ہیں۔ دوسری طرف سے آتی شاہزیب کی آواز اسے اپنی ان سلگتی سوچوں سے باہر گھسیٹ لائی۔ میں شاید جلد کراچی واپس چلا جاؤں، سوچ رہا تھا جانے سے پہلے ایک دن آپ لوگوں کے ساتھ اسلام آباد دیکھ لیا جائے، اینڈ دین اے پراپر ڈنر۔
شام کو میری طرف سے، اتنی اچھی دوستی اور خیال کے شکریہ کے طور پر۔ اب واقعی واپسی کا وقت تھا، کام زیادہ تر نمٹ چکا تھا۔ یہاں آ کر جس غیر متوقع اور خوشگوار صورتحال میں وہ رفتہ رفتہ دھنستا چلا گیا تھا، اس میں اس وقت سے بہت زیادہ عرصہ یہاں گزر گیا تھا جتنا وہ سوچ کر آیا تھا۔ اس کی ماں کی اس کے لیے اداس تھی اور اب وہ اپنے قیام کو طویل کیے جانے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اب تو یہ سیدھے سیدھے خود غرضی ہوتی، اپنی خوشی اپنی رضا کے لیے کیسے کر سکتا تھا وہ یہ؟ دانیہ بالکل خاموش تھی، یوں جیسے دوسری طرف کی کوئی نہ ہو، جیسے وہ دیواروں سے بات کر رہا ہو۔ دانیہ؟ آخر کچھ لمحوں بعد شاہ زیب نے پھر اسے آواز دے کر اسے یاد دلایا کہ وہ دوسری طرف اس کے جواب کا منتظر ہے۔ دانیہ کے دل کو ٹیس لگی تھی اس کا یہ جانے کی خبر سن کر، جیسے وہ بھول گئی تھی کہ وہ یہاں کچھ دن کا مہمان ہے، اسے واپس تو جانا ہی تھا، مگر اتنی جلدی کیوں؟ اس کے اندر تک اداسی بھر گئی۔ بلند کوٹھی کا یہ کچھ دن کے لیے آیا دلکش مکین، جو لگتا تھا ہمیشہ کے لیے اس کے دل کا مکین ہو گیا ہے، چلا جائے گا تو کیسا لگے گا؟ اس کے ساتھ گزارے وہ پیارے بے تکلف لمحے کیا وہ کبھی بھول پائے گی؟ لیکن سوال تو یہ ہے کہ اس مکین کی نزدیک ان بے تکلف اور دلکش لمحوں کی کیا اوقات ہے؟ اس کے وجود، اس کے جذبات کی کیا اہمیت ہے؟ وہ اسے کیا سمجھتا ہے؟ ایک لاؤبالی سی بے پرواہ، بے اہمیت، بے حیثیت بچی؟ اس کی آنکھیں گیلی ہو گئیں، اس کی انا اور عزت نفس اس کے دل کی حالت کے برعکس اس سے کچھ اور کہنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ ایک دوسرے میں بھنچے ہونٹ جب علیحدہ ہوئے تو ان سے نکلے الفاظ وہی تھے جو اپنی ذات کی کم مائگی اور احساسات کی ناقدری پر کسی بھی جلے دل سے نکل سکتے تھے۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد رکھا، لیکن میں نہیں آ سکوں گی۔ مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ ہی کی کمپنی آپ کو ضرور مل جائے گی۔ خدا حافظ۔ اس نے شاہ زیب کو مزید ایک لفظ کہنے کا موقع دیے بغیر فون بند کر دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ موٹا وزنی البم بھائی کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے پاس زمین پر کھلا ہوا پڑا تھا۔ شاہ زیب نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا کر ہاتھوں میں لے لیا اور اس پر الجھی ہوئی نظر ڈالی۔ وہ یہ البم یہاں لے کر تو آیا تھا اور پھر اسے دیکھتے دیکھتے سائڈ ٹیبل پہ رکھ بھی دیا تھا، تو پھر اب یہ زمین پر کیسے گر پڑا تھا؟ اس نے سوچتی نگاہوں کے ساتھ اس کے کھلے صفحے پہ ہاتھ پھیرا۔ یہ وہ صفحہ تھا جس میں اس کو مخمصے میں ڈالنے والی وہ تصویر لگی تھی، جس میں وہ ایک کھڑکی کے سامنے کھڑا کیمرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور اس کی پشت پر کھڑکی سے جھانکتا ایک بڑا سا درخت پھیلا تھا۔ لاکھ یاد کرنے کے باوجود اسے یہ اس تصویر سے جڑی وہ خاص بات یاد نہیں آ سکی تھی جو اس کے ذہن کے کسی کونے میں دبی ہوئی تھی۔ کیا بات تھی وہ؟ 2 راتیں پہلے ہونے والی اس پر اسرار سرگرمی کے بعد جو اس کے نتاشا کے ساتھ گزاری خوبصورت شام سے گھر لوٹنے پر ہوئی تھی، وہ اب اس کمرے میں آیا تھا۔ نہ جانے دل پہ کیسا عجیب سا بوجھل اور وحشت سی بیٹھ گئی تھی کہ اس منزل کا رخ کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو راضی ہی نہیں کر پایا تھا۔ اس نے بہت سنجیدگی سے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ الہی بخش کو رات سرونٹ کوارٹر میں جا کر گزارنے کی بجائے یہاں ہی سو جانے کے لیے کہہ دے گا، لیکن پھر ایک دن بعد خود ہی اپنی اس فضول اور احمقانہ سوچ پر شرمندہ ہو کر ارادہ بدل دیا تھا۔ جو کہ اس نے محسوس کیا تھا وہ جانے کیا تھا، اور پھر وہ کس سے وحشت زدہ تھا؟ اپنے مرحوم بھائی سے۔ اسے اس بات کا تو یقین تھا کہ اس نے جو کچھ سنا اور محسوس کیا تھا وہ کوئی خواب نہیں تھا۔ اس نے بقائمی ہوش و حواس چلتے قدموں کی چاپ سنی تھی، وہ نافہم سرگوشیاں سی اپنے آس پاس بکھری محسوس کی تھی، کسی کی موجودگی اور لمس کا احساس کیا تھا، دروازہ زور سے بند ہونے اور کسی چیز کے دھپ سے زمین پر گرنے کی آواز سنی تھی۔ اس ساری کارروائی میں بے چینی، بے کلی اور شاید نہیں بلکہ یقیناً ناراضگی اور غصہ محسوس کیا تھا، لیکن وہ سب محسوس کر کے اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا اس کے بس میں نہیں تھا، اس کی عقل اور فہم سے باہر تھا۔ وہ اپنی حد تک صرف اس بے چینی، بے کلی کے کسی سرے تک پہنچنے کی کوشش ہی کر سکتا تھا۔ وہ چیز جو زوردار آواز کے ساتھ زمین پر گری تھی، یقیناً یہ البم تھا۔ اس کی کھلی صفحے کی یہ بھولی بصری تصویر اسے وہ یاد دلانے کے لیے تھی جو وہ بھولے بیٹھا تھا۔ اب یہ سب کیسے، کیا اور کیوں ہو رہا تھا؟ ان سوالوں کی بھول بھلیوں میں کھو جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اسے ان سوالوں کے جواب کھوجنے تھے۔ اور کیا یہ وہی اولین مقصد نہیں تھا جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا؟ اس کا دل کہتا تھا کہ یہ ماورائی سی موجودگی اگر اسے کچھ بتانے، کچھ کہنے، کسی سمت لے جانے کی کوشش میں تھی تو اسے بدک کر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا۔ اسے اس کچھ ان کہی اور ان سنی کو سمجھنے کی کوشش کرنی تھی، اس سمت کا رخ جاننے کی صحیح کرنی تھی، اور اس کے لیے اس کا یہاں آنا ضروری تھا۔ وہ سوچتی نظروں سے البم کے ہلکے پیلے پڑ چکے صفحے کے چکنے پلاسٹک کے اندر لگی اپنی اس تصویر پر انگلیاں پھیرتا کھڑکی میں جا کھڑا ہوا اور باہر پھیلے برگدے کے پیڑ کی ہوا سے جھومتی شاخوں کو کچھ خالی ذہن سا دیکھے گیا۔ اور وہ درخت جس پر تم کھڑکی سے ہو کر بندروں کی طرح چڑھ کر بیٹھ جاتے تھے، کتنی بار کہا کہ صاحب یا بیگم صاحبہ کو پتہ چل گیا تو مصیبت آ جائے گی۔
مگر تم ماننے والے نہیں تھے، اتنی اونچائی سے گر کے ہڈی پسلی ایک ہونے کا ڈر تھا تم کو؟ منظور چچا کی کہی بات اس کے ذہن میں درائی۔ درخت، کھڑکی، اس کھوٹی کی کون سی اور کھڑکی کے اتنے نزدیک کوئی درخت تھا جس پر وہ وہاں سے جا کر چڑھ سکے؟ یہ تیسری منزل تھی اور یقیناً یہی وہ اونچائی تھی جہاں سے گر کر کسی کی ہڈی پسلی توڑوا لینے کا کبھی امکان تھا۔ That's it۔ یوں جیسے وہ بھولی ہوئی یاد ہلکی سی گرد کے تہ ہٹ جانے سے نئی نویلی ہو کر اس کی آنکھوں کے عین سامنے آ گئی۔ کیسے بھول گیا تھا وہ؟ 6 یا 7 سال کا وہ بھائی کے دروازے کے باہر کھڑا اسے پکارتا، بھائی بھائی، اور پھر کچھ دیر بعد دروازہ ذرا سا کھلا ہوا دیکھ کر اس کی ہمت کا اندازہ کر کے اندر چلے آنا، بھائی کو کہیں نہ پا کر اسے پھر آوازیں دینا اور پھر بھائی کا اس کھلی کھڑکی سے اس درخت کی شاخ پر چلتے ہوئے اندر آنا۔ بھائی! اس ششت اور حیران دیکھ کر بھائی کا اسے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کرنا، وہ شرارت اور مستی سے جگمگاتی اس کی بھائی کی آنکھیں، کیسے بھول گیا تھا وہ؟ مجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی۔ اس کی ضد سنتا مسکراتا اسے شش شش کر کے چپ کراتا بھائی۔ You are too young for this buddy۔ تھوڑے بڑے ہو جاؤ پھر لے چلوں گا، مگر ایک شرط پہ، یہ سیکرٹ ہم دونوں بھائیوں کا ہے، کسی اور کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، کسی کو بھی نہیں، اوکے؟ اس نے زور زور سے ہاں میں سر ہلا کر بھائی کی اس راز کی حفاظت کا یقین دلایا تھا اور پھر بھائی سے پکا والا وعدہ چاہا تھا۔ پرومس بھائی، پرومس، بھولنا نہیں بھائی۔ اس کی یقین دہانی چاہتی آنکھوں میں جھانکتے بھائی نے اٹھ کر اپنا پولو رائٹ کیمرہ اٹھاتے ہوئے کہا، وعدہ؟ چلو یار کھڑے ہو جاؤ اس کھڑکی کے سامنے، تمہاری یہ تصویر مجھے اپنا کبھی وعدہ نہیں بھولنے دے گی۔ اور پھر اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھڑکی کے سامنے کھڑا کر کے اس نے کھٹاک سے تصویر کھینچ کر اسے باہر آنے پر ہوا میں کچھ دیر ہلا کر اس کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ Here you go، سنبھال کے رکھنا مجھے میرا وعدہ یاد دلانے کے لیے، اوکے؟ اس نے یقین سے یہ تصویر کچھ دیر سنبھال کے رکھی ہوگی، پھر کہیں رکھ کے بھول جانے پہ امی یا بابا نے اٹھا لی ہوگی۔ اس تصویر کا پس منظر تو دونوں بھائیوں کا راز تھا، یوں اس رازداری سے بے خبری میں ہی اس البم کی نظر ہو گئی ہوگی۔ پھر وہ اسے وعدہ یاد دلانے والی تصویر کو خود بھول گیا تھا اور اس سے کیے گئے وعدے پورے کرنے والے بھائی اس کے بڑے ہونے سے پہلے ہی بہت دور چلا گیا تھا۔ لیکن اب اسے بھائی کا اس کا وعدہ یاد دلانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اب اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ خود اس درخت پہ چڑھ کے اس جگہ جا سکتا تھا جہاں کبھی اس کا بھائی سب سے چھپ کر جا کے بیٹھ جایا کرتا تھا، اور اسے یقین تھا کہ یہ تجربہ نہ صرف بہت انوکھا اور دلچسپ ہوگا بلکہ شاید اس معمے کی کسی ایسی ادھوری کڑی کی طرف بھی لے جائے جسے حل کرنے کی خواہش اس کے دل میں نہ جانے کب سے تھی۔ اپنے سامنے کے 2 ٹوٹے دانتوں کی بھرپور مسکراہٹ والے مدھم اور اندھیرے سے چہرے والی تصویر کو دیکھتے ہوئے وہ آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ مسکراتا رہا۔ وہ شاید 7-8 سال کی تھی جب پہلی بار اس نے اسکول کے ٹیلنٹ شو میں حصہ لیا تھا۔ کوئی نظم پڑھنی تھی جس کی اس نے خوب تیاری کی تھی۔ گانا اسے نہیں آتا تھا تو وہ نظم تحت اللفظ پڑھنے اور رٹنے کے لیے اپنی جان لڑا دی تھی۔ اسے تیاری کروانے اور صحیح یا غلط بتانے والا گھر پر تو حسب معمول ماما پاپا میں سے کوئی بھی دستیاب نہیں تھا، لیکن وہ اسی بات پہ خوش تھی کہ ماما نے اس دن اسکول آ کر اس کی پرفارمنس دیکھنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ یہ ٹیلنٹ شو اس کے لیے بڑی بات تھی۔ اسٹیج پہ جا کے پورے اسکول کا سامنا کرنا، وہ جس طرح اپنے اکیلے پن اور عدم توجہ کے باعث اپنی ذات میں سکڑ گئی تھی، دنیا سے الگ تھلگ ہو گئی تھی۔ یہ شو اس کے اپنے آپ کو زور زبردستی کر کے دنیا کی طرف واپس لانے کی کوشش کے لیے کڑی تھا۔ گو اس چھوٹی سی عمر میں اسے اس بات کا علم نہیں تھا لیکن یہ حقیقت تھی کہ وہ دنیا کا سامنا کرنے سے گھبرانے پر اپنے آپ سے الجھنے لگی تھی۔ گھر کی خاموشی، ایک کونے میں چپ چاپ گزرنے والی زندگی باہر نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ یوں اس دنیا کی طرف پلٹنے کی طرف یہ شو اس کا پہلا قدم تھا۔ وہ گھبرائے گی، الفاظ بھول جائے گی، لوگوں کی نظروں کو اپنے اوپر گڑتے محسوس کرے گی، لیکن اسے یہ کرنا تھا۔ یہ اس کی اپنی ذات کے لیے جنگ تھی، دوسرے اسمارٹ اور بااعتماد طالب علموں کے مقابلے پر آنے کے لیے۔ لیکن وہ کیسے پھر تنہا اور اکیلی کر دی گئی تھی اس جنگ کے پہلے محاذ پر ہی، جب ماما نے عین وقت پہ اس کے اسکول آنے سے معذرت کر لی۔ آپ ہی کو اس شام پھر دورہ پڑا تھا، اسی یاسیت اور منحوسیت کا جس نے اس کا بچپن اس کے ہاتھوں سے بے رحمی سے چھین لیا تھا۔ اس نے حسب معمول کچھ نہیں کہا تھا، کوئی شکایت، کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، لیکن اسٹیج پر خشک ہوتے گلے کے ساتھ وہ نظم پڑھتے اس کی نگاہیں پھر بھی نہ جانے کس خوش فہمی کے تحت اپنی ماں کو ڈھونڈتی رہی تھیں۔ شاید ہو سکتا ہے کہ آسرے پر، لیکن ظاہر ہے کہ آپی کو اس حالت میں چھوڑ کر آنا ماما یا پاپا دونوں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ البتہ ہمیشہ کی طرح اکیلی چھوڑی جا سکتی تھی، اس لیے کہ وہ ان کی بہت سمجھدار بیٹی تھی۔ دانی کے ذہن میں تلخی در آئی۔ اس نے موتیے کی ادھ کھلی نوخیز خوشبودار کلیوں کو اپنی انگلی کے پوروں سے نرمی سے چھوا۔ آس پاس رکھے تقریباً سارے ہی گملوں پہ بہار آ چکی تھی
وہ آج کل اس پچھلے برآمدے میں اتنا وقت گزارنے لگی تھی کہ بلا مبالغہ سب پودوں کی پروگریس رپورٹ بنا کر ماما کو دے سکتی تھی۔ اس کے آس پاس نرم گرم سی دھوپ بکھری تھی، سکون آور ٹھنڈک بخش سایہ اس کے سر پہ پھیلا تھا، لیکن یہ سکون پرور تنہائی، درخت کی گھنی شاخوں سے چن چن کر آتی سنہری روشنی اور آس پاس پھیلے مسحور کن خوشبو بھی اس کے اندر تک بھری کڑواہٹ کو کم کرنے میں ناکام رہی تھی۔ وہ کڑواہٹ جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی تھی، قطرہ قطرہ، جس کا زہر اس کی رگوں اور شریانوں میں جیسے دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا، نامحسوس اور بے آواز۔ عجیب بات ہے کہ اس کڑواہٹ نے اس کے ذہن کے دور گوشوں سے وہ واقعات، تفصیلات، وہ جزیات نے رفتہ رفتہ نکال کے اس کے سامنے سے جانے شروع کر دیے تھے جو وہ سمجھتی تھی کہ اسے یاد بھی نہیں ہے۔ جسم و جان کے نہا گوشوں میں دبی ہوئی، گڑی ہوئی، متعفن اور گلی سڑی یادیں۔ اس زہر نے اس کے ذہن پر جیسے قبضہ کر لیا تھا۔ اب وہ اسے ایسی ایسی باتوں کی طرف لے جا رہا تھا جو اس کی اذیت اور تکلیف میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے خود ترسی اور خود رحمی پر اکسا رہا تھا۔ ایسی ایسی تلخ یادیں جس کے ساتھ اپنی اوپر ترس کھانے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں کدورت اور کینہ کی ایک اور مضبوط بڑی سی گرہ لگ گئی جاتی، اپنی بڑی بہن، اپنی آپی کے خلاف۔ اس کے ماں باپ بھی اس کے اساتذہ سے جا کر ملنے، اس کے کلاس فیلوز اور دوستوں کو جاننے اور اس کی سالگرہوں پر گھر میں ہنگامہ کرنے کے متمل نہیں ہو سکے تھے۔ ایک عرصہ تک گھر اجنبیوں تو کیا، عزیز رشتہ داروں کے لیے بھی بند رہا تھا۔ وہ عمر جب بچے دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنی سالگرہ کو بھرپور طریقے سے اپنے دوستوں کے ساتھ منانا چاہتے ہیں، چپ چاپ گزر گئی تھی۔ گھر میں کیک کاٹ کر تحائف مل جانے والی خاموشی اور اداس سی سالگرہ، ایک کے بعد ایک، اور ایسی ہر اداس اور خاموش سالگرہ پر اس نے اپنے ماں باپ کے سینے سے لگ کر جھوٹی مسکراہٹوں سے انہیں اپنی خوشی اور طمانینت کا یقین دلایا تھا، صرف انہیں ایک اور فکر اور پریشانی سے بچانے کے لیے۔ اس نے چھوٹی سی عمر سے اپنے ماں باپ کو ہمیشہ پریشان دیکھا تھا، حتیٰ کہ جب وہ خوش ہوتے تھے تب بھی ان کے چہروں پر ایک اندیکھا تفکر کا سایہ سا رہتا تھا۔ آپی کی فکر، ان کی ایک ایک حس، ایک ایک حرکت، ایک ایک پل آپی کے لیے تھا۔ نتاشا ہجوم سے گھبراتی ہے، نتاشا کو باہر جانا پسند نہیں، نتاشا کے لیے تیز روشنیاں، اونچی موسیقی، شور، ہنگامہ مناسب نہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نتاشا کو ماضی سے دور رکھنے کی پوری کوشش کی جائے، اس کی رضا کے خلاف کچھ نہ کیا جائے، بس اسے خوش رکھا جائے، اس کی ہاں میں ہاں ملائی جائے۔ نتاشا، 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 اور وہ دانیہ، وہ کہاں تھی؟ کہیں نہیں۔ اس کی خوشی اور رضا کی کبھی کسی نے پرواہ کی تھی؟ اس کا دل کیا چاہتا ہے کبھی کسی نے سوچا تھا؟ اس کی کیا آرزوئیں اور تمنائیں ہیں کبھی کسی کو خیال تھا یا ہے؟ دانیہ نے ہونٹ بھینچ کر اپنی آنکھوں میں آیا پانی ہتھیلی سے رگڑ کر صاف کر ڈالا۔ اس کا خیال، اس کی آرزو، اس کی تمنا اور اس کی خوشی ہمیشہ آسان بھی تھی، غیر ضروری تھی، دوسرے نمبر پر تھی۔ پہلا نمبر ہمیشہ سے اور اب تک آپی کا تھا، وہ آپی جس نے اس کے ماں باپ سے اس وقت چھین لیے تھے جب اسے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، وہ آپی جس نے ساری توجہ، سارا خیال، ساری فکر اپنی اس منحوس بیماری کے طفیل اپنی طرف کروا کے اسے چھوٹی سی عمر سے بالکل اکیلا اور تنہا کر دیا تھا۔ وہ بیمار تھی، ہوگی، لیکن اس کی اس بیماری میں اس کا کیا قصور تھا؟ اسے سزا کیوں ملی تھی؟ وہی آپی جو اب اسے جی بھر کے جلا رہی تھی، تڑپا رہی تھی، جو بہت خوش تھی اب آج کل اپنے شوخ رنگ کے ملبوسات میں بے انتہا خوبصورت اور حسین دکھتی، بات بات پہ مسکراتی، بلا ضرورت بولتی۔ کل رات ہی اس کے کمرے میں گنگنانے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور جس فون کے بعد اس کی گنگناہٹ شروع ہوئی تھی وہ یقیناً شاہ زیب کا تھا۔ اس نام کے ساتھ ہی اس کے دل میں جیسے ٹیس سی اٹھی، غصہ اور جھنجھلاہٹ کی ایک تازہ لہر اس کے سارے جسم میں پھیل گئی۔ پاؤں پٹک کر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے اس ٹیس کو جیسے اپنے پیروں کے نیچے مسل ڈالا۔ اس کے دل میں اپنی بڑی بہن کے لیے کدورت اور پہلی بار جیسے نفرت کا لاوا سا ابلا۔ آپی جو اپنے سے 7-8 سال چھوٹے لڑکے کے ساتھ پینگے بڑھا رہی تھی، اس سے فلرٹ کر رہی تھی۔ آپی جس نے اپنی عمر اور اپنے رتبے کو 2 کوڑی کا کر دیا تھا۔ پھر اس نے گہری سانس بھر کے باہر نکلتے ہوئے جیسے اس تیز زہر بھری لہر کو اپنے دل و دماغ سے دور بھگانے کی کوشش کی۔ ہاں، مجھے کیا؟ شاہ زیب کی ساری توجہ، خیال اور پرواہ بھی آپی کے لیے تھی تو ہوتی رہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ پچھلے دروازے کو اپنے پیچھے بند کر کے تیز تیز قدموں سے اندر جاتے ہوئے اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ صرف اس کا اپنا دل کو دیا جانے والا جھوٹا بہلاوا ہے، اسے فرق پڑتا تھا، بہت زیادہ۔ ساری تیاری مکمل تھی، اگلے دن ان دونوں کی بحرین کے لیے فلائٹ تھی۔ اس خوشی کے موقع پہ سارے خاندان ان سے ملنے اور مصروف مگر بے فکر وقت گزارنے کا جوش و خروش بھی تھا، لیکن سکینہ کا دل جیسے کسی بے چینی کے زیر اثر تھا، جو دونوں لڑکیوں کو یوں تن تنہا چھوڑ جانے کو مان نہیں رہا تھا۔ حالانکہ دونوں سمجھدار تھیں، اس سے پہلے بھی ایک آدھ موقع پر انہیں اس طرح چھوڑا جا چکا تھا اور سب ٹھیک ٹھاک ہی رہا، بلکہ دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کی سنگت میں ضرورت سے زیادہ مزیدار مصروف وقت گزارا تھا، لیکن اس مرتبہ حالات بہت مختلف تھے۔
وہ ان دونوں کے درمیان مسلسل بڑھتا تناؤ اور سرد مہری دیکھ رہی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ دونوں کی بول چال بند تھی، لیکن کچھ تھا جو خلاف معمول تھا۔ جو نتاشا خوش اور مگن تھی، اور یہ یقیناً ایک حیرت انگیز اور خوشگوار تبدیلی تھی، لیکن ان کی فکر کا اصل مرکز دانیہ تھی۔ کوئی بات اسے پریشان کی ہوئی تھی اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیسے اس پریشانی کی جڑ تک پہنچا جائے۔ وہ سخت مشکل میں تھی۔ تم ہمارے ساتھ چلو، تمہارا دل بہل جائے گا، سب سے مل لوگی، ہلا گلا رہے گا، کیوں؟ سکینہ نے میگزین میں سر گھسائے چپ چاپ بیٹھی دانیہ سے ایک بار پھر کہا، جو شاید یہاں آئی تو ٹی وی دیکھنے کو ہی تھی، لیکن کچھ حسب منشانہ پا کر اکتا کے میگزین کھول لیا تھا۔ وہ اس کی طرف سے پریشان تھی، اور حقیقتاً دانیہ کے بارے میں پریشان ہونے کا یہ ان کا پہلا تجربہ تھا۔ ان کی اس بیٹی نے کبھی انہیں تنگ یا پریشان کیا ہی نہیں تھا۔ وہ پہلی بار واضح طور پہ کسی بات پہ خفا یا دل برداشتہ تھی، اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی اس ہمیشہ راضی اور خوش و خرم رہنے والی بیٹی سے وہ بات کیسے اگلوائیں۔ ان کی لاؤبالی سے دانیہ اپنی ذات میں کتنی گہری تھی، یہ جیسے انہیں اب پتہ چلا تھا۔ شادی میں جانے کی بات پہ اس نے میگزین میز پر دوبارہ رکھتے ہوئے بیزار سی نظریں اٹھا کے مانگی کو دیکھا۔ اگر ماما اس کے پیچھے پڑ جاتی تو شادی میں لے جا کر ہی دم لیتی، اور اس کا تو پہلے ہی کوئی موڈ نہیں تھا، اور اب تو بالکل ہی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ نہیں ماما، I don't want to go۔ اس نے بسوڑتی ہوئے آگے بڑھ کے ان کی گردن میں منہ چھپا لیا۔ کیا بات ہے بیٹا، مجھے نہیں بتاؤ گی؟ کیا ہوا ہے؟ سکینہ نے اس کے نرم و گرم وجود کو باہوں میں بھر کر اس کے بکھرے بکھرے سے بالوں پر پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ ماما یقیناً اس کی خاموشی اور لیے دیے رہنے سے پریشان تھی۔ اگر وہ اس طرح بحرین چلی بھی جائیں گی تو وہاں سے بھی پریشان ہو کر فون کریں گی۔ وہ اپنی ماما کو جانتی تھی، ہر بات کو سر پر سوار کر لینے والی ماما۔ بہتری اسی میں تھی کہ انہیں مطمئن اور مسرور کر کے روانہ کیا جائے، تاکہ ماما وہاں اور یہاں سکون سے رہ سکے۔ کچھ بھی نہیں ہوا نا، کتنی مرتبہ بتاؤں؟ کیا میں کبھی خاموش نہیں رہ سکتی؟ ضروری ہے ہر وقت دانت نکالے رہوں؟ اس نے ماں کی گردن سے سر نکال دیے کچھ لاڈ سے کہا۔ سکینہ مسکرا دی۔ کتنے دنوں بعد اس نے کچھ اصلی والی دانیہ کی طرح بات کی تھی۔ اچھا تو ایک بار دانت نکال کے دکھا ہی دو نا، اتنے دن ہو گئے اپنی دانیہ کا مسکراتا چہرہ دیکھے ہوئے۔ انہوں نے پھر اسی لاڈ سے اس کے ماتھے پہ بکھرے بال سمیٹ کر کانوں کے پیچھے کیے اور گال پہ بوسہ دیتے ہوئے پیار سے کہا۔ دانیہ نے کچھ لمحے ان کی طرف بے بسی سے دیکھا، اور پھر واقعی باتیں یہاں سے وہاں تک کھول کر مسخرے پن سے مسکرا دی۔ یہ لیں، خوش؟ سکینہ اس کی اس مذاق پر واقعی نہال ہو گئیں۔ انہوں نے ایک بار پھر اسے پیار کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، بہت خوش۔ اور ہاں، میں نے اسماعیل کو کہہ دیا ہے، اس کی بیوی یہاں آ جائے گی کچھ دنوں کے لیے، ذرا دوسراہٹ ہو جائے گی تم لوگوں کو۔ ہاں ہاں، جانتی ہوں تم لوگ بہت عاقل و باغلے ہو، مگر ہم اپنے دل کا کیا کریں؟ دانیہ نے خاموشی سے کندھے اچکانے پہ اکتفا کیا۔ اب ماما کا کیا جائے؟ اور تم بھی جاؤ گی نا شاہ زیب کے ڈنر پہ؟ اس نے تمہیں فون کیا تھا، نتاشا بتا رہی تھی۔ اچھا ہے، ضرور جاؤ، اچھی مصروفیت رہے گی۔ سکینہ نے دانیہ کے بکھرائے ہوئے 2-4 رسالے سمیٹ کر دوبارہ میز کے نیچے رکھے اور کھڑی ہو گئیں۔ دانیہ نے اب تک کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ان کسی طرح کچھ لمحے کھڑے رہنے پر دانیہ نے گہری سانس بھر کے نظریں اٹھائیں اور ماما کو دیکھا، جو اس کا جواب سنے بغیر یہاں سے ہلنے والی نہیں تھی۔ ہاں ماما، ظاہر ہے جاؤں گی، ایسے مزیدار دعوت کیسے چھوڑ سکتی ہوں میں؟ اس نے پھر مصنوعی مسکراہٹ چہرے پہ بکھیر کر کچھ ایسے کہا کہ وہ مطمئن ہو کر آگے بڑھ گئیں۔ ٹھیک ہے، اب میں جا کر تمہارے پاپا کی پیکنگ دیکھوں کہاں تک پہنچی۔ ہر مرتبہ ضد کرتے ہیں کہ خود کریں گے، اور ہر مرتبہ جانے سے ایک رات پہلے تک ان کا سوٹ کیس کھلا اور سامان بکھرا پڑا رہتا ہے۔ معلوم ہے مجھے کہ وہ سامان ٹھکانے لگا کے اس سوٹ کیس کو مجھے ہی بند کرنا ہے، تو پھر؟ ان کی آواز ان کے ساتھ آہستہ آہستہ کمرے سے نکل کر دور ہوتی چلی گئی۔ دانیہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس نے ماں سے جھوٹ بولا تھا، اور یہ بات اس کے لیے تکلیف دہ تھی، مگر اس جھوٹ کی بنا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ ہرگز ان کے سوالوں اور جوابوں کے لیے تیار نہیں تھی، جو وہ اس کی دعوت میں نہ جا کر سن کر ضرور کرتی۔ نتاشا کو تو یہ تو بتا دیا گیا کہ مجھے انوائٹ کیا تھا، لیکن اس کا جواب میں نے کیا دیا تھا، اس کا ذکر کیسے رہ گیا؟ اس کے اندر سے وہی کڑواہٹ نکل کر اس کی سوچ میں در آئی۔ اس کے منع کرنے اور اس طرح اچانک درمیان میں فون بند کر دینے کے بعد شاہ زیب نے پھر اسے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، ایک ٹیکسٹ تک نہیں۔ یوں دعوت یقیناً ایک خانہ پوری تھی۔ دعوت دراصل جس کے لیے ہے وہی جائے، وہ کیوں خواہ کباب میں ہڈی بنے، وہ بھی تو فیلی۔ اب وہ وہاں کھڑی تھی جہاں بغض، کینہ، حسد اور جلن رفتہ رفتہ کر کے نفرت میں بدل جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ شاہ زیب نے واقعی نتاشا کو دانیہ کے رد عمل کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ نہ جانے اسے کیوں یہ گمان تھا کہ وہ آ جائے گی، اور یہی گمان نتاشا کو بھی تھا۔ پچھلی ایک آدھ بار کسی بھی وجہ سے ہو جانے والی غیر حاضری اس بار نہیں ہوگی۔ دانیہ کا غصہ اتر جائے گا، وہ اس پر تفریح شام کو ان کے ساتھ ہوگی۔ وہ گھومیں گے پھریں گے، ایک بار پھر ایک دوسرے کی مزیدار کمپنی کا لطف اٹھائیں گے۔ لیکن اسے حیرت ہوئی تھی کہ جب وہ مقرر وقت پر اس کے آنے کی کوئی آثار نہ دیکھ کر
اس نے کافی دنوں بعد اس کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ دروازہ بند تھا اور اس کی دستک کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ 1 2 3 اس نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بالآخر اسے آواز دی تھی، دانیہ، دانیہ! لیکن دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ اس نے پھر کوشش کی تھی، تم آ رہی ہو؟ پھر صرف خاموشی۔ دانیہ! اس بار اس نے ذرا زور سے اس کا نام لینے پہ اندر سے دانیہ کی جو آواز ابھری تھی وہ اتنی بلند اور درست تھی کہ وہ جیسے بدک کر دروازے سے 2 قدم دور ہٹ گئی تھی۔ نو، میں نہیں آ رہی، لیو می الون! وہ بے یقینی سے دروازے کے باہر کچھ لمحے کھڑی رہ کر ہونٹ بھینچ کر نیچے اتر آئی تھی۔ اسماعیل کی بیوی زبیدہ ماما کے انتظام کے مطابق کل ان کی ایئرپورٹ نکلنے سے پہلے ہی آ گئی تھی۔ یوں یہ تو اطمینان تھا کہ دانیہ گھر میں اکیلی نہیں تھی، لیکن اب اس کی یہ حرکتیں نتاشا کے اعصاب پر سوار ہوتی جا رہی تھیں۔ اگر نہیں آنا تو نہ آئے، مرضی اس کی ہے، لیکن پھر اتنی جھنجھلاہٹ اور غصہ کس بات پر؟ وہ واقعی اس کو اس کے حال پر چھوڑ کر کچھ الجھی سی گھر سے نکل آئی تھی۔ شاہ زیب کی سنگت نے اس جھنجھلاہٹ اور دانیہ پہ آئے غصے کو جلد ہی بھاپ بنا کر کہیں دور اڑا دیا تھا۔ دانیہ کے نہ آنے پر بالآخر اس نے بھی نتاشا کو اس کا رد عمل بتاتے ہوئے کندھے اچکا دیے تھے۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس نے شاہ زیب کو پک کیا تھا۔ اسلام آباد کی سیر کے لیے اس کا ڈرائیو کرنا اچھا آئیڈیا تھا۔ پھر ایک قابل بھروسہ اور اچھی گاڑی شہر کا طول و عرض ناپنے کے لیے انتہائی ضروری تھی۔ شاہ زیب اس تفریح کا تمام ایجنڈا نتاشا کو سونپ کر مزے سے اس کے برابر بیٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ان دونوں کے ذہن سے دانیہ اور اس سے جڑی تمام باقیات نکل چکی تھی۔ اس پیاری خوبصورت شام کا تقاضا بھی یہی تھا۔ دامنے کو، فیصل مسجد، مارگلہ ہلز، لوک ورثہ میوزیم۔ انہوں نے کچھ گھنٹوں میں سارا اسلام آباد چھان لیا تھا۔ کراچی کے مٹی کے رنگت والے اور ہریالی کو ترستے بیاباں سے آئے شاہ زیب کے لیے اسلام آباد ویسے ہی ایک لہلہاتا ہرا بھرا خوبصورت شہر تھا، لیکن آج اس کے مرغزاروں اور قدرتی دلکشی نے تو اس کو جیسے مسحور ہی کر دیا تھا۔ وہ شہر میں پیدا ہوا تھا، یہ تمام مقامات تو ایک نو مری تک اس کے آس پاس ہی بستے تھے، لیکن آج کچھ یوں لگا جیسے اس سے پہلے اس شہر میں آ کر اس کی اس خوبصورتی سے منہ موڑے رہنا وہ بد اخلاقی تھی جو وہ اب تک کرتا رہا تھا۔ نتاشا ایک بہترین ٹورسٹ گائیڈ ثابت ہوئی تھی، خاص طور پر میوزیم میں تو اس کے اندر کا فنکار یوں جاگا تھا کہ اس کی صحبت میں شاہ زیب کو بھی ایک ایک چیز جیسے دنیا سے انوکھی لگی تھی۔ اب شام گہری ہو چلی تھی، دونوں کو تھکن بھوک محسوس تو ہو رہی تھی، لیکن دونوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ ابھی اس شام کی سرگرمی کو کھانے تک لے جانا اس خوبصورت دلکش وقت کو مختصر کر دے گا جو وہ ایک دوسرے کی سنگت میں گزار رہے تھے، اور یہ ان دونوں کو گوارا نہیں تھا۔ یوں نتاشا کی تجویز پر وہ سورج ڈھلنے کا پرسکون اور سحر انگیز نظارہ کرنے راول جھیل کی طرف چل دیے۔ اگر یہاں نہ آتے تو شاہ زیب ڈھلتے سورج کی اس آتشی رنگ میں رنگی اور آس پاس کے جنگلوں سے اٹھتی خنکی اور ہریالی کی خوشبو میں بسی شام میں اس جھیل کے صاف اور شفاف پانی میں نتاشا کے چھوٹے چھوٹے گورے پاؤں جھیل کے شفاف اور منعکس پانی سے کھیلتے کیسے دیکھتا۔ کچھ دیر کنارے پر چہل قدمی کے بعد وہ جھیل کے کنارے لگی لکڑی کے بینچ پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ اس وقت جیسے پہلی بار شاہ زیب کو اس بات کا صحیح معنوں میں ادراک ہوا کہ یہ اس کی نتاشا سے اس طرح اکیلے شاید آخری ملاقات ہے۔ مستقبل میں ان دونوں کے لیے کیا سوچا ہے وہ نہیں جانتا تھا۔ اسے تو ابھی ٹھیک سے یہ بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ نتاشا کے دل میں اس کے لیے کیا ہے۔ کیا وہ کبھی اس بات سے آگے نکل کر کہ وہ اس سے عمر میں چھوٹا ہے کچھ اور سوچ سکے گی؟ کیا اس کی لگن اور پسندیدگی کو کبھی سنجیدہ لے گی؟ وہ کبھی نہیں جانتا تھا اور جاننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے لیے یہ لمحے، یہ وقت نتاشا کا سحر انگیز خوشگوار ساتھ بہت تھا۔ وہ بہت آگے کی نہ سوچنا چاہتا تھا نہ سمجھنا۔ نتاشا کے دل میں چاہے اس کے لیے لگن محبت نہ ہو جیسے اس کے دل میں تھی، لیکن اسے اتنا اندازہ تھا کہ کچھ تھا جو اس کی طرف بھی تھا، کچھ ایسا جو شاہ زیب کا دل بڑھا رہا تھا، اس شام کے کبھی ختم نہ ہونے کی آرزو کر رہا تھا، اور اس کے لیے فی الوقت یہی بہت تھا۔ تو تم جا رہے ہو؟ لمحہ بلمحہ ڈھلتے سورج کی گول زرد ٹکیا پر نظریں جمائے نتاشا نے بلاخر دھیرے سے کہا۔ شاہ زیب نے رخ موڑ کے اس کے سنجیدہ ملی چہرے کی طرف دیکھا۔ ان کی قسمت کی اس خوبصورت حسین شام کی زرد اور نارنجی رنگوں میں رنگا اس کا دلکش چہرہ، کنچ ہرے رنگ کے سحر انگیز رنگ میں ڈوبا اس کا سراپا، اس کے سرسراتے دوپٹے سے بہہ بہہ کر آتی مصور کن خوشبو، ان گہرے کچھ شوخ رنگوں میں وہ اس نتاشا سے کتنی مختلف لگتی تھی جسے وہ پہلی بار اتفاقاً جنگل میں اس شام ملا تھا۔ ان رنگوں سے اسے بلا شبہ اور حسین اور دلاویز بنا دیا تھا۔ اس کی خواہش پر ان زندگی سے بھرے رنگوں میں رنگ جانے والی نتاشا، اس کا دل اور مان رکھنے والی نتاشا، جس کے کاندھوں پر بکھرے بالوں کی سرسراتی لٹوں کی ہر حرکت کا جیسے اس کے دل کی دھڑکن سے تعلق تھا، جس کی دراز پلکوں کی ہر لرزش اس کی روح کا کوئی بندھن تھا، جس کی گالوں کو چھوتے ہلکے ہلکے جھولتے نازوں کا ویزاں سے اس کی ذات جڑی تھی۔ یہ نظر جو اس پر پڑی تھی، اگر وہ زبردستی کر کے نہ ہٹاتا تو کبھی ہٹ سکتی تھی کیا؟ اپنا رخ دوبارہ سامنے کی طرف موڑ کر اس نے شفق کی لالی کو نظر بھر کر دیکھا اور خاموش رہا۔ پھر آؤ گے؟
نتاشا کے اس دوسرے سوال پر شاہزیب کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ پھر آئے گا، یہاں جہاں سے وہ خود ہمیشہ کے لیے سارے بندھن، ساری زنجیریں توڑ کر جا رہا تھا۔ کوٹھی فروخت کے لیے تیار تھی۔ فارم کا فیصلہ بھی اس سے ملتا جلتا تھا۔ اس شہر کی مٹی میں اتری اس کی خاندان کی جڑیں تو وہ اپنے ہاتھوں سے کھود کر نکال کر پھینک چکا تھا۔ وہ پھر یہاں کب اور کیوں کرائے گا؟ شاہزیب کے پاس نتاشا کے سوال کا بھی کوئی جواب نہیں تھا، اور شاید نتاشا بھی یہ جانتی تھی۔ اس لیے اس نے شاہزیب کی خاموشی پر نہ اس کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھا، نہ اپنا سوال دہرایا۔ وہ دونوں چپ چاپ سورج کو دھیرے دھیرے افق پہ اترتا دیکھتے رہے۔ چاروں طرف شام کو گھر آئے پرندوں کا شور بڑھ گیا تھا۔ جھیل کے پانی پہ دور دور تک پھیلی شفق کی لالی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی، اور ڈھلتی شام کی چیڑ اور پائن کی مسحور کن خوشبو میں بستی مست ہوا سانسوں میں اتر رہی تھی۔ پانی اور جنگل کی قربت میں آہستہ آہستہ بڑھتی خنکی کے احساس سے نتاشا نے ہلکی سی جھرجھری لے کر اپنے جسم کو دونوں بازوؤں میں باندھ لیا۔ شاہزیب نے بلا سوچے یا پوچھے اپنی کاٹن کی ہلکی سی گرمیوں کی جیکٹ اتار کے اس کے کندھوں پہ پھیلا دی۔ اس کی اس محبت اور خیال سی بھری بے حیا اختیار حرکت نے نتاشا کے دل کی رگوں میں جیسے اس گرم گرم جیتے جاگتے سیال کو دوڑا دیا جس سے وہ اب تک نظریں چرا رہی تھی۔ بہلاوے، تعویلیں، دلائل اور چشم پوشی کے پے در پے مار دے کر گھونٹ کر اس نے جس جذبے کو اب تک سر اٹھانے سے باز رکھا تھا، اب جیسے اس کے دل سے ہوتا ہوا اس کے جسم کی شریانوں میں اتر رہا تھا، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ۔ اس نے چہرہ گھما کے پل کے پل ایک نظر شاہزیب پر ڈالی، وہ شاہزیب جس نے اس کے وجود کے آس پاس لگے سخت خول میں نقب لگا کے اسے جیت لیا تھا، غیر محسوس طریقے سے فتح کر لیا تھا۔ اس سیدھے سادے، کم گور مہذب شخص نے اپنے داؤ ایسے چلا تھا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلا، جس نے برداشت اور صبر سے نتاشا کو اس کی جگہ اور وقت دے کر ثابت قدمی سے اس کی اپنی طرف ایک ایک قدم بڑھنے کا انتظار کیا تھا۔ اسے اس سے پہلے اس طرح کسی نے فتح نہیں کیا تھا۔ فتح کرنا تو ایک طرف، اس کے اتنے نزدیک بھی کوئی نہیں آیا تھا، اس نے آنے ہی نہیں دیا تھا۔ شاہزیب نے بھی اس کی اپنے اوپر جمی نگاہ محسوس کرتی ہوئی رخ موڑا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ شفق کی لالی کے ملگجے اندھیرے میں بدلتی مدھم سی روشنی میں نتاشا کی جگنوں کی طرح چمکتی غزالی آنکھوں میں اس لمحے اسے یوں لگا جیسے ان آنکھوں میں بالکل وہی ہے جو اس کے دل میں ہے، وہی محبت، وہی لگن، وہی چاہت جو اس کے جسم و جاں میں اتری ہوئی تھی۔ اور کیا ایسا ہی نہیں تھا؟ شاہزیب کی نظروں سے نظریں ملائے گزرتے ان سحر انگیز لمحوں میں کیا نتاشا کو خیال تھا کہ وہ اس سے عمر میں بڑی ہے؟ کیا اسے پرواہ تھی کہ دنیا کیا سوچے گی؟ کیا اسے اس بات سے کچھ لینا دینا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ اسے جیسے بس یہ یاد تھا کہ وہ جس سے ہاتھ بھر کے فاصلے پہ بیٹھی ہے وہ کسی طرح اس کی رگ و جان سے قریب ہو گیا ہے، اور اس وقت دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے۔ اس کی جیکٹ سے اٹھتی جانی پہچانی مہک، آس پاس پھیلے جنگل کی ہریالی کی خنک خوشبو، سامنے پھیلے پانی کی سطح پر دور دور تک جل اٹھنے والے برقی کمکموں کی جھلملاہٹ، اور ملگجی شام کے سحر کے زیر اثر اس لمحے اس نے صرف اپنے دل کی سنی۔ وہ ہاتھ بھر کر درمیانی فاصلہ اس ایک لمحے میں پاٹتے ہوئے اس نے دھیرے سے اپنا سر شاہزیب کے کندھے پہ ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ شاہزیب کے دل کی جیسے دھڑکن سی کھوئی۔ کچھ لمحوں کی بے یقینی سے توقف کے بعد نتاشا کی مشک آمیز زلفوں پر اپنا گال ٹکاتے ہوئے اس نے بھی جیسے اس وقت صرف اور صرف اپنے دل کی سنی، اور ہاتھ بڑھا کے نتاشا کے نازک چھوٹے سے ہاتھ کی مخروطی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا دی۔ یوں لگا جیسے دنیا تھم گئی ہو، ان کے آس پاس اور کوئی نہ ہو، بس صرف وہ دونوں اور ان کے ایک ساتھ دھڑکتے دلوں کی دھڑکن ہو، ان کی مندی آنکھوں سے لی جانے والی پرسکون سانسیں ہوں، اور جسم و جاں کو دھیرے دھیرے اپنے زیر اثر کرتا محبت کا وہ نشہ ہو جس کا خمار اس وقت سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو پا لیا، دریافت کر لیا، اور اس سے زیادہ اہم اور حقیقت آمیز آگاہی اس وقت ان دونوں کے لیے اور کوئی نہیں تھی، کوئی بھی نہیں۔ اسے اونچائی سے ڈر لگتا تھا۔ فارم پہ بھائی کو بندروں کی طرح چھلانگے مار مار کے درختوں پہ چڑھتا دیکھتے اس کی آنکھوں میں کیسی حسرت ہوتی تھی۔ نہ جانے شاخوں کو پھلانگتا، ایک کے اوپر ایک پیر جماتا وہ لمحوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا تھا، اتنے اوپر کہ جب وہ درخت کی شاخوں میں چھپ جاتا اور وہاں سے صرف اس کی آواز نیچے آتی تو شاہزیب کو یوں محسوس ہوتا جیسے بھائی کہیں آسمان سے اسے پکارا ہے، شازی، شازی، لک ایٹ می۔ شروع میں اس کی ضد و اصرار پر ایک مرتبہ ماما اور بابا کے یہاں وہاں ہوتے ہی بھائی نے اسے بھی اوپر کھینچ کر درخت پہ چڑھانے کی کوشش کی تھی، لیکن کچھ بلندی پر ہی اس کی کانپتی لرزتی ٹانگوں اور بلندی سے نیچے دیکھنے پر سر گھوم جانے اور دل زور زور سے دھڑکنے کی کیفیت سے گھبرا کر بھائی نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا تھا۔ بس ایک بار ہنس کے اور جیسے کچھ مایوس سا ہو کے یہ ضرور کہا تھا، کیا یار، ہمارے بھائی ہو کر ڈرتے ہو؟ ہاں، وہ ڈرتا تھا، بلندی سے، اونچائی سے، شاید اسے ایکروفوبیا تھا،
मामूली सा, क्या मालूम, वो बस इतना जानता था कि वो भाई जितना दिलेर और बेसोचे समझे जो जी में आए कर गुजरने वाला नहीं था। लेकिन अब जब भाई की कमरे की खिड़की से लगे बरगद की इस मोटी और तवाना शाख पे उसने अपना पहला कदम जमाया था, वो डर उसने न जाने किस तरह अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया था। नीचे ना देखने और अपने हवासों को काबू में रहने की तलकीन के साथ वो बैठे बैठे इंच इंच करके आगे से रख रहा था। ये भी अच्छा था कि दरख्त इतना घना था कि उसकी चारों तरफ फैली शाखों और उन पर लटकते बेशुमार पत्तों के पार उसे जमीन कहीं कहीं से बमुश्किल ही झांकती नजर आ रही थी। फिर भी उसने गर्दन झुकाने की कोशिश नहीं की थी। नाक की सीध में वो तने की वस्त की तरह जैसे रेंग रहा हुआ था। उसे अब तक नहीं मालूम था कि इस एडवेंचर के पीछे क्या मकसद है। वो इन कयामत की घड़ियों से गुजर कर दरख्त के दरमियानी हिस्से में पहुंच भी जाएगा तो क्या हासिल होगा? कुछ हासिल होगा भी या नहीं, लेकिन जैसे उसके लिए ये कर गुजरे बगैर कोई चारा भी नहीं था। वो अपना हर इम्कान आजमाना चाहता था और हर उस चीज़ की तह तक पहुंचना चाहता था जो किसी तरह उसके भाई की ज़िंदगी की आखिरी ज़माने की टूटी हुई कड़ियाँ जोड़ दे। इस मम्मी की गुमशुदा हिस्सों को तलाश करना चाहता था जो उसे मुकम्मल कर दे। इस उलझी हुई गुत्थी की मजबूती से लगी गांठों को खोलना चाहता था। बस एक शायद और हो सकता है की उम्मीद पर। और कुछ नहीं तो उसके भाई इस दरख्त पर जहाँ जाकर बैठा करता था, वहाँ बैठकर उसकी खोई हुई, बिछड़ी हुई मौजूदगी ही महसूस करने के लिए। बस उसे इतना मालूम था कि ये कोठी छोड़कर वापस जाने से पहले उसे कोई ऐसा काम अधूरा नहीं छोड़ना था जो बाद में उसके लिए एक फांस और खलिश बन जाए, काश बनकर रह जाए। फिर रेंगने और सिरकने की हद खत्म होते ही सामने फैली एक दूसरे में गुत्थम गुत्था शाखों के घने पत्ते हटाकर सामने देखने का रास्ता बनाने की कोशिश के दौरान उसे वो ट्री हाउस नजर आ गया। लकड़ी के तख्तों से बना, कहीं कहीं से जुड़ा और टूटा हुआ, लेकिन अब भी अपनी छत के साथ कायम ट्री हाउस, जिसका पाए जाना उसे मुमकिनात में से आखिरी चीज थी। इसका मुंह खुला का खुला रह गया। कोठी के किसी दरख्त के तने पर कोई ट्री हाउस भी हो सकता था, उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं थी, लेकिन यकीनन भाई को खूब खबर थी। उसने कुछ मज़ीद मोहतात कदम उठाए और उसके करीब पहुंच गया। उसके तने की बुनियाद पे कायम फर्श को उसके जिसका एक तख्ता कहीं-कहीं से गायब था, उसने बार-बार हिला-जुलाकर उसकी मज़बूती का अंदाज़ा लगाया और फिर मुतमईन होकर उस पे नशिस्त जमा ली। क्या वो देख चुका था? क्या-क्या देखना बाकी था? और कौन-सी हैरतें और इंकशाफात उसके मुंतज़िर थे? उसे कुछ अंदाज़ा नहीं था। अब उसने पहली बार जी कड़ा के आहिस्ता-आहिस्ता नीचे झाँका, बिलाशुबा वो ख़ासी बुलंदी पर था। उसके सामने बाग का जो हिस्सा फैला हुआ था, वो भी इस तरह पत्तों और शाखों की आड़ में कि नीचे से अगर कोई बहुत गौर से झाँक कर देखता तो शायद ये ट्री हाउस या वो यहाँ बैठा नज़र आ जाता। यूँ यकीनन ये भाई की एक बिल्कुल ज़ाती और खुफ़िया जगह थी। उसने झुरझुरी सी लेकर अपनी नज़र ज़मीन से हटाई और ट्री हाउस का जायज़ा लिया। तवील मुद्दत से मौसम की सख्तियाँ बर्दाश्त करने के बावजूद छत और दीवार के कहीं-कहीं से झड़े और टूटे हुए लकड़ी के तख्तों के अलावा ये ढांचा बिल्कुल मजबूत था। उसने बाबा से बारहा सुना था कि ये कोठी पहली जंग अज़ीम से कबल की तामीर और उनके ख़ानदान की मलकियत होने से पहले एक अरसा तक अंग्रेज़ों के ज़ेरे इस्तेमाल रही थी। ये ट्री हाउस यकीनन उसमें से ज़ेर रिहाइश किसी बरतानवी ख़ानदान के बच्चों की खेल-कूद के लिए बनवाया गया होगा। उस तक जाने की यकीनन उस ज़माने में कोई सीढ़ी होगी, जो अब कहीं नहीं थी। अब वो सीढ़ी इस बुलंदी के बच्चों के लिए गैर महफूज़ होने के ख़याल से उसके किसी दादा या परदादा ने कटवा दी थी या उसके बाबा का काम था, क्या कहा जा सकता था, लेकिन ये हकीकत थी कि भाई ने उसे किसी तरह दरियाफ्त कर लिया था, उस तक पहुँचने का रास्ता ढूँढ निकाला था और उसके बाद ये उसका हो गया था, बिला शरकत के खैरे। भाई, और ऐसा क्या किया था, जिसमें तुमने कभी किसी को शरीक नहीं किया था? उसने बैठे-बैठे सर पीछे करके छत के सामने के गायब तख्तों को नज़र डालते हुए कहा, जिसकी बदौलत वो यहाँ टिकने के काबिल हो सका था, वरना उसके नीचे बना घर उसके वजूद के लिए बहुत छोटा था। लकड़ी के फर्श पर अपनी उँगलियाँ गायब दिमागी से यूं फेरते हुए वो चुपचाप बैठा रहा। बरगद का ये दरख्त यकीनन भाई की तन्हाइयों, उसकी खुशियों, उसके बिगड़े मूड का साथी था। इस टूटे-फूटे कदीम लकड़ी के फर्श पर बैठकर उसने न जाने कितने घंटे गुजारे थे। क्या-क्या सोचा था? शायद वो कभी हँसा हो, कभी रोया हो, कभी गुनगुनाया हो या कभी बस यूं ही खामोश, उदास बैठा आस-पास फैली शाखों के झूमते पत्तों की झनकार सुनता रहा हो। न जाने कितना वक़्त गुज़र गया था, भाई के इस दरख्त पे क्यों और कैसे आने का मुअम्मा हल हो गया था। उसके ज़हन में बनी सवालिया गाँठों में अगर एक खुल नहीं सकी थी, तो कुछ ढीली ज़रूर हो गई थी। भाई के नक्श पा पर चलने की अगर कोई हसरत थी, तो वो भी निकल गई थी, तो अब उसे वापस ही जाना था। उसने अपना एक हाथ पीछे और एक आगे झूलती शाखों पे जमाया और उठने का इरादा करते हुए नीचे लटकती टाँगें उठा के फर्श पर रखीं। फिर सर झुका के उसने खिड़की की तरफ जाती शाख पे पहला कदम रखा ही था जब ट्री हाउस की छत या दीवारों की किसी दराज से उस घर के अंधेर चौकोर में सूरज की किसी खास जाविये से आती किरण के तुफैल इस चमकती सी शय की झलक से दुख कर गायब हो गई। वो क्या है?
اس نے اپنے بڑھتے قدم روک کر اس ملکجے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر جھانکا۔ اسی وقت اس کے اندھیرے سے مانوس ہوتی آنکھوں کی نے کہیں سے پھر آتی اس کرن کے طفیل وہ شے دیکھ لی۔ کچھ تھا جو پچھلی دیوار کی لکڑی کے دو تختوں کے بیچ میں پھنسا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اندازے سے ٹٹول کر وہ چیز باہر کھینچ نکالی۔ پلاسٹک کی شفاف مہین سی چادر کے اندر لپٹی وہ روح پہلی چیز یقیناً وہی تھی جس کی اسے عرصے سے تلاش تھی، ایک چھوٹی سی سلور چابی، پائی کی الماری کی مکفل دراز کی چابی۔ نتاشا نے ایک گہری ٹھنڈی سانس بھر کے دانیہ کی خالی کرسی کی طرف دیکھا۔ ماما نے رخصت ہونے سے پہلے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس خاموش اور کچھ ناراض سی دانیہ کا خیال رکھے گی، اس کا دل بہلانے کی کوشش کرے گی، اس کے کھانے پینے کی پر نظر رکھے گی، اور وہ اس وعدے کو نبھانے کی اپنی سی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس کے جواب میں دانیہ کی بدتمیزی کی حد کو چھوتی سرد مہری اور لا تعلقی روز بروز بڑھ رہی تھی، اور وہ جیسے جیسے اور جتنا جتنا اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اتنا ہی واضح طور پہ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اب یہ فاصلہ، یہ سرد مہری، یہ بدتمیز نتاشا کے اعصاب پہ سوار ہوتی جا رہی تھی۔ آخر کیا کرے وہ؟ زبیدہ کوئی تیسری مرتبہ اسے کھانے کے لیے بلانے گئی تھی۔ اسماعیل کے بنائے گئے گرم گرم پھلکے اور تھوڑی دیر پہلے لا کر رکھے گئے بھاپ اڑاتے چاول ٹھنڈے ہو چکے تھے، اور ٹھنڈے کھانے سے سب سے زیادہ چڑ دانیہ کو ہی تھی۔ اس کی پسند کی ملائی کوفتے اور کٹی لال مرچ کا تڑکا لگائی آلو کی کتلیوں کی وہ خوشبو مدھم پڑ چکی تھی جس کے آس پاس کچھ دیر بیٹھے رہنے سے اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ پلیٹ اس کے سامنے یوں ہی خالی رکھی تھی اور دانیہ کا اب تک کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ دانیہ بی بی کو بھوک نہیں ہے، انہوں نے بولا کہ اب بلانے مت آنا، زبیدہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اطلاع دی تھی۔ نتاشا نے ہونٹ سکیڑ کر آنکھیں گھمائیں۔ دانیہ کی بھوک اس وقت جس عالم میں ہوگی اسے بہت اچھی طرح اندازہ تھا۔ صبح کے ناشتے پر کھایا گیا ذرا سا سیریل اور ایک کپ چائے کہاں تک اس بھوک نہ ہونے کا بہانہ سچ ثابت کرتے تھے، اور وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ پھر ناشتے کے بعد سے وہ اپنے کمرے میں بند تھی جو اس کا معمول بن گیا تھا۔ نتاشا نے اپنے اندر ابلتی جھنجھلاہٹ اور غصے کو گہری گہری سانس سے لے کر قابو کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بالآخر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ گو ٹو! ایک انتہائی تلخ بات کہنے سے اس نے اپنے آپ کو بمشکل باز رکھا۔ وہ کیوں اپنی جان چلائے؟ دانیہ کا دماغ کسی بات پر بھی خراب ہے تو ہوتا رہے، وہ کہاں تک اس کی بد دماغی کو درگزر کرتی رہے، کہاں تک صلح اور صفائی کا ہاتھ بڑھاتی رہے؟ اس نے اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے چھوٹا سا لقمہ لیا، لیکن لگتا تھا اس ساری کارگزاری میں اس کی بھی بھوک مر چکی تھی۔ بھلا ہو دانیہ کا! اس نے ہاتھ میں پکڑا روٹی کا ٹکڑا واپس پلیٹ میں رکھ دیا اور انگلیوں کے پوروں سے اپنی دونوں کنپٹیوں کو دھیرے دھیرے مسلا۔ اس کے آس پاس سناٹا تھا، خاموشی تھی۔ زبیدہ اور اسماعیل بھی نہ جانے کہاں تھے۔ دفعتاً اس کے اندر اس ہیجان کی اس لہر نے سر اٹھایا جس سے وہ ڈرتی تھی، دل کی دھڑکن تیز کرتی، زور آور خوفناک لہر۔ پھر اس کے کانوں میں سائیں سائیں شروع ہو گئی، مساج کرتی انگلیاں دھیرے دھیرے کپ کپانے لگیں، ایک جانی پہچانی گھبراہٹ اس کے بدن پہ طاری ہونے لگی۔ دھیرے دھیرے اس نے ہول کر اپنی انگلیاں ایک دوسرے سے مضبوطی سے پھنسائی اور ڈاکٹروں کے ایسے موقع پر دی جانے والی ہدایت یاد کرنے کی کوشش کی۔ اپنے ذہن کو کسی اور طرف لگانے کی کوشش کرو، کسی اچھی خوشگوار بات کی طرف، کسی دل کو خوش کرنے والی یاد کی طرف۔ اس نے بے چین ہو کر جیسے دم گھٹنے کی کیفیت محسوس کرتے ہوئے گلے میں پڑا دوپٹہ کھینچ کر اتار پھینکا اور پھر گہری گہری سانس سے لی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے آس پاس پھر وہی اندھیرے سائے سے لہرائے ہوئے جن سے اس کی جان جاتی تھی۔ خدایا کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنا ذہن کل کی بیتی پیاری سی انہونی شام کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔ وہ اور شاہ زیب ایک دوسرے کے سہارے نہ جانے کتنی دیر بیٹھے رہے تھے۔ غروب آفتاب کے بعد کی ملگجی قوس و قزح کے رنگ میں نہائی روشنی کے سحر زدہ ستکتے اسے رفتہ رفتہ رات کے اندھیرے میں بدلتا دیکھتے رہے تھے۔ پھر نہ جانے کیسے اور کب وہ اس جگہ کو، اس غربت کو چھوڑ کر ریسٹورانٹ کی طرف چلے تھے۔ اسے یوں لگا جیسے اسے اپنا شاہ زیب کے سہارے چلنا کسی بے حد سہانے خواب کی مانند یاد ہو۔ وائلڈ تھیم کا انتخاب اس کا تھا جو شاہ زیب نے ہمیشہ کی طرح اس پہ چھوڑ دیا تھا۔ اس دل کو چھو لینے والی شام کا اختتام اس مزیدار ہنزائی کھانے سے بہتر ہو سکتا تھا کیا؟ چکن کی خوبانی والی کڑھائی اور دمبے کے گوشت کا پرذائقہ پلاؤ، اس کے ساتھ کالا نمک ڈلا نیمبو پانی اور آخر میں اخروٹ کا حلوہ۔ یہ مختلف اور انوکھا ذائقہ انہیں کچھ دیر پہلے کے سحر سے باہر نکال لایا تھا۔ وہ اس سے جی بھر کے لطف اندوز ہوئے تھے۔ شاہ زیب کی تعریفیں، نتاشا کی جگہ کے انتخاب کی داد اس کی مسرت کا پیمانہ قطرہ قطرہ بڑھاتی رہی تھیں۔ انہوں نے کتنی باتیں کی تھیں، کیسے کھانا ختم ہونے کے بعد چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں الائچی کی خوشبو سے بھرا سبز قہوہ انہوں نے بلا ضرورت طمانینت سے پیا تھا۔ کوئی جلدی نہیں تھی، وہ سارے لمحے بس ان دونوں کے لیے تھے۔ وہ کتنا بولی تھی اپنی ناکام مختصر ازدواجی زندگی کا اذیت ناک ذکر تک کیسے شاہ زیب سے کسی ہمدم و ہمراز دوست کی طرح بانٹ لیا تھا۔
وہ جس میں اس نے کبھی کسی کو شریک نہیں کیا تھا، اپنے ماں باپ کو بھی نہیں۔ اس تکلیف دہ ذکر پر اس کی آنکھوں میں اتری نمی کو اداسی سے دیکھتے شاہ زیب نے بے چین ہو کر کیسے اپنا ہاتھ بڑھا کے اس کے میز پہ رکھے ہاتھ پہ رکھ دیا تھا، جس کا محبت بھرا دباؤ جیسے اس سے سب گزرا تکلیف دہ وقت بھول جانے اور خوش آئند مستقبل کی طرف دیکھنے کا اصرار کر رہا تھا، تلقین کر رہا تھا۔ کتنی خوش واپس آئی تھی وہ کل، اس کی زندگی کا ایک تاریک باب ختم ہونے کی جیسے نوید ملی تھی اسے، جو گزر گیا، اس پہ مٹی ڈال دینے کا عندیہ دل نے اسے بلاخر دے دیا تھا۔ ایک عرصے سے اداسی، دل گرفتگی اور خود ستائی کا چھایا محیب، تاریک سایہ جسے اپنے وجود پر سے ہٹتا ہوا محسوس ہوا تھا اسے۔ اس کے دل پہ عرصہ بعد کوئی بوجھ نہیں تھا، اس کی مسکراہٹ دکھاوے کی نہیں تھی، اس کی خوشی بناوٹی نہیں تھی، وہ جیسے مدتوں کے بعد ہوا کی طرح ہلکی پھلکی تھی۔ لیکن اب یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس نے پھر بے چین سی ہو کر اپنے دل کو ایک ہاتھ سے سہلایا۔ یہ جو بھی ہو رہا تھا ٹھیک نہیں تھا، کسی کے لیے بھی نہیں، اور اب بھی کبھی واپس اس راستے پہ نہیں چلنا چاہتی تھی جس کی طرف یہ جانی پہچانی کیفیت اسے کھینچ رہی تھی، نہ اپنے لیے نہ اپنے پیاروں کے لیے۔ لیکن دانیہ کا روپ اسے دھیرے دھیرے اسی طرف دھکیل رہا تھا۔ دانیہ، کیوں؟ جی ماما، کھا رہی ہوں کھانا، یہ دیکھیں ملائی کوفتے اور کتلیاں۔ دانیہ کے کمرے میں داخل ہوتی آواز پر اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک ہاتھ سے اپنا سیل فون کان سے لگائے، دوسری طرف سے ڈشوں کے ڈھکن ہٹا ہٹا کے ان میں جھانکتی ہوئی یقیناً ماما کو اپنے کھانے کی میز پر موجودگی کا یقین دلا رہی تھی۔ اس کا لب و لہجہ اس دانیہ سے کتنا مختلف تھا جو کل بند دروازے کے پیچھے سے اس پر چلائی تھی۔ اس نے کھانا پلیٹ میں نکالتی بہن کو ایک نظر غور سے دیکھا۔ یہ کیا چاہتی ہے مجھ سے؟ اسے کس بات کا غصہ ہے؟ اسی لمحے دانیہ نے فون پر بات کرتے کرتے نتاشا کی اپنی طرف اٹھی نظر سے نظر ملائی، بس ایک لمحے کے لیے۔ اوف، کیسی خالی، بے یقین، کینہ پرور اور حد تک آمیز نظر تھی وہ، جیسے اس کا اپنی اس بڑی بہن سے جسے وہ آپی کہتی ہے کوئی تعلق ہی نہ ہو، جیسے اس کے دل میں اپنی اس آپی کے لیے محبت انسیت تو ایک طرف، عزت کی معمولی سی رمق بھی نہ ہو، جیسے وہاں صرف اور صرف بغض ہو، نفرت ہو۔ دانیہ نے فون بند کر دیا تھا۔ ماما مطمئن ہو گئی تھی شاید۔ اس نے نتاشا کی وجود کو اس ایک اتفاقیہ نگاہ کے علاوہ مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا، یوں جیسے وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ پھر اپنے مختصر سے کھانے والی پلیٹ اٹھائے وہ اسی طرح لاتعلقی سے پیٹ موڑ کر باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد اوپری منزل سے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹاک سے بند ہونے کی آواز آئی۔ نتاشا اس کے اس رویے سے جلی ہوئی جان لیے اپنے لرزتے اعصاب پر دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ چپ چاپ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ پلاسٹک میں ملفوف ہونے کی وجہ سے چابی کا کچھ نہیں بگڑا تھا۔ باریک سے پلاسٹک کے اوپر گرد اور مٹی کی ہلکی سی تہہ کے علاوہ موسم کی سختیوں اور طویل مدت کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ بھائی کے اس خفیہ مقام اور دور اندیشی کے وہ دل ہی دل میں داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ یقیناً اس دراز میں کوئی ایسی چیز تھی جسے بھائی زمانے سے چھپا کے رکھنا چاہتا تھا کیا؟ اس نے بڑا معرکہ سر کیا تھا، اس درخت کی جھولتی اور ٹیڑھی میڑھی شاخوں کے سہارے جانا اور آنا۔ جب اس نے اپنا آخری قدم خیریت کے ساتھ کھڑکی کے چوکھٹ پہ رکھا تھا، اس وقت اس کے گھبرائی ہوئے دل کو کچھ ڈھارس ہوئی تھی۔ سب سے زیادہ خوشی اسے اپنے اس معرکے کے لا حاصل ہونے کی تھی۔ اس کی ٹی شرٹ کے جیب میں حفاظت سے رکھی چابی کو اس نے بار بار چھو کر خود کو اس کی موجودگی کا یقین دلایا تھا۔ اس کا تجسس اسے فوراً ہی الماری کی طرف لے گیا تھا، اس چابی کے اس دراز سے کوئی رشتہ نہ ہونے کے بارے میں معمولی سا بھی شائبہ دور کرنے کے لیے۔ چابی لگنے پہ لاک کھلنے کی ہلکی سی آواز سن کر اس نے اطمینان کی گہری سانس لی تھی۔ اپنے بھائی کی اس انتہائی ذاتی دنیا میں داخل ہونے پر دل میں اٹھنے والی پشیمانی اور شرمندگی کی لہر کو اس نے زور زبردستی دبا دیا تھا۔ 15 سال کے عرصے سے بند دراز نے کھلنے میں کچھ مزاحمت دکھائی، لیکن پھر کچھ زور لگانے سے کھڑکھڑا کر باہر آ گئی۔ شاہ زیب کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے سامنے کیا آئے گا، بس اتنا معلوم تھا کہ یہ دراز اس معمے کا وہ آخری ٹکڑا ہے جو اب تک گمشدہ تھا۔ اس کے بعد اس کے دل کی حسرت کو آنچ دکھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس کے سارے امکانات اس دراز تک آ کر ختم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کرنے اور خریدنے کو اور کچھ نہیں تھا۔ پہلی ایک نظر میں اسے بہت سی چیزیں ایک ساتھ نظر آئیں۔ بھائی کے کالج کا سال، 1998 سے 99 کا مجلہ، اسکواش کی ایک چھوٹی سی کالی بال جس پہ بنے 2 پیلے نقطوں کے نیچے سلور مارکر سے مسکراتا ہوا دھانا بنا کر ہیپی فیس کی شکل دے دی گئی تھی۔ کالج کے کسی سپورٹس کے مقابلے میں پہلی پوزیشن کا ہرار بنا، ایک بڑے بڑے گلاسوں والا دھوپ کا چشمہ، ایک گلابی لفافے میں رکھا سالگرہ کی مبارکباد کا کارڈ، ایک عید کارڈ اور ایک نیلے رنگ کا ہیئر بینڈ، ایک ننھا منھا سا نازک سا سنہری چھلا اور ایک سرخ رنگ کی بالی جس میں ننھے ننھے سے سرخ اور سفید موتی لٹک رہے تھے۔ اس نے بالی اٹھا کے اپنی آنکھوں کے قریب کی اور کچھ الجھی ہوئی نظروں سے اسے بغور دیکھا۔
ان زیادہ تر زنانہ چیزوں سے بھائی کا تعلق اور ان کا یہاں اتنی حفاظت اور رازداری سے پایا جانا صرف ایک بات کا اشارہ کرتا تھا، ان چیزوں سے منسلک ذات کی اس کے بھائی کے لیے بے حد اہم تھی۔ یہ جیسے اس ہستی کا کوئی اشرائن تھا جو اس چھوٹی سی دراز کے اندر عقیدت اور محبت سے قائم تھا۔ ان آس پاس بکھری چیزوں کے نیچے سے اس نے کاغذ کا ایک بڑا سا پیلا لفافہ کھینچ نکالا جو بھائی کی پولورائڈ کیمرے سے کھینچی گئی تصویروں سے بھرا ہوا تھا۔ کچھ تصویروں میں جن میں وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ یونیفارم میں کھڑا کیمرے کی طرف دیکھ رہا تھا، یقیناً کالج کی تھیں۔ کچھ تصویروں میں اس نے کوٹھی کا پچھلا باغ پہچان لیا، جہاں بھی وہ لڑکیوں اور لڑکوں کے ایک گروپ کے ساتھ کھڑا تھا۔ ان ساری تصویروں میں کیونکہ وہ خود موجود تھا اس لیے ظاہر ہے یہ کسی اور سے کھنچوائی گئی تھیں، شاید اس وقت کوٹھی میں کام کرنے والے کسی ملازم سے۔ یہ سب تصویریں کم از کم 15 سال پرانی تھیں، فاصلے سے تھیں اور کچھ آؤٹ آف فوکس تھیں۔ یوں ان میں موجود چہرے کچھ دھندلے سے تھے، لیکن جس چیز نے اسے ایک لمحے کو حیرت سے مبہوت کر دیا تھا وہ گروپ فوٹوز میں بھائی اور ایک لڑکی کے علاوہ باقی تمام لوگوں کے چہرے کالے بال پن کی سیاہی سے خراب کر دینے والے عمل تھا۔ ایک کے بعد ایک وہ یہ تصویریں دیکھتا گیا۔ کل 4 تصویروں کا یہ حشر کیا گیا تھا۔ اس نے ایسی ایک تصویر کو بغور دیکھ کر اس لڑکی کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن دور سے عرصہ پہلے کھینچی گئی پولورائڈ کی خراب کوالٹی والی دھندلی سی تصویر نے اسے کسی قسم کی شناسائی تک نہ پہنچنے دیا۔ وہ ظاہر ہے بھائی کے دوستوں کے سوا اکا دکا ہونے والی مختصر سی اتفاقی ملاقات کی ویسے ہی نہیں جانتا تھا، اور لڑکیوں کی طرف دیکھنا اور ان سے بات کرنا تو اس عمر میں جوئے شعر لانا تھا۔ یوں اس نے مایوس ہو کر تصویریں لفافے میں واپس رکھ دی تھیں۔ لفافہ واپس رکھتی ہوئے اس کی نظر پہلی بار ایک نوٹ بک پر پڑی جو دراز کی اندر کی طرف تھی اور سرمئی رنگ کا سر ورک ہونے کی وجہ سے اب تک اس کی نظر کے دائرے میں نہیں آ سکی تھی۔ اس نے اس ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ ایک عام سی اسکول کالج میں استعمال ہونے والی مناسب موٹائی کی کاپی تھی، لیکن اس میں کچھ صفحے پلٹتے ہی شاہزیب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ کالج کے کسی مضمون کے لیے استعمال ہونے والی کوئی عام کاپی نہیں تھی۔ بھائی کے ہاتھ سے تاریخ وار لکھے یہ صفحات بظاہر تو نہیں، لیکن یقیناً اس کی زندگی کے اس آخری 1.5 سال کی یادداشت تھے۔ یہ کاپی اس کی ڈائری تھی۔ اچھا جی، تو 8ویں قسط بھی ختم ہو گئی ہے، اگلی قسط بھی بہت بڑی ہونے والی ہے اور بہت اسپیشل ہونے والی ہے، بہت مزے کا ناول ہے۔ مجھے پہلے بہت ڈل ڈل لگا تھا، لیکن اب مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ میں کیا بتاؤں میرا بہت زیادہ سسپینس ہو رہا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ وہ زندہ ہے، مر گیا ہے، اس لڑکی کا قصور تھا، اس کا قصور تھا، وہ ایکسیڈنٹ تھا، وہ سوسائڈ تھا، کیا ہونے والا ہے اب؟ شاہزیب آگے کیا کرے گا، دانیہ کے ساتھ کیا کرے گا، نتاشا کے ساتھ کیا کرے گا، کس کے ساتھ اچھا ہوگا؟ ابھی تک مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ ولن کون ہے اس میں، وہ لڑکی واقعی ولن ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے بھی بہت کچھ برا دیکھا ہے۔ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، بہت سسپینس ہے لاسٹ ایپیسوڈ تک۔ چلیں جی، انشاءاللہ اس کو بھی جلدی ختم کریں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔